बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर और आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरी। जी नाज़रीन, कैसा जा रहा है आज का दिन? यकीनन आज का दिन जो है वो आपका बड़ा अच्छा जा रहा होगा और इसके साथ वीकेंड भी जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो काफ़ी लोग जो है वो घरों में वीकेंड को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। और अगर हम मौसम की बात करें तो आज मुल्तान का जो मौसम है उसका टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड है और देखते हैं आगे क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि मौसम का अभी जो कुछ नहीं कहा जा सकता। सुबह के टाइम जो है वो मौसम कुछ होता है और दिन के टाइम और शाम के टाइम जो है वो मौसम डिफरेंट हो जाता है। कभी बारिश होने लग जाती है बहुत ज़्यादा, कभी जैसा परसों जो है वो बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी किस्म की बारिश आई और कल भी सारा दिन जो है वो हल्की हल्की बारिश रही और मौसम बड़ा खुशगवार रहा। जिस तरह की गर्मी पड़ रही थी उससे गर्मी में काफ़ी जो है वो कमी भी आई है। और इसके साथ अगर हम मुल्क की सूरत हाल पर बात करें तो इस टाइम मुल्क की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा सरगर्म है। इस टाइम हम देखते हैं कि हमारा जो प्यारा मुल्क है वो इस टाइम बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है हमारे मुल्क की हिफाजत करे और हमारे जो लीडर्स हैं स्पेशली वो काइंडली इस अवाम और इस मुल्क के लिए जो है वो बेहतर सोचें, बेहतर अंदाज से कोई चीज़ पेश कर सकें, क्योंकि जो इस टाइम हमारा पाकिस्तान का इमेज जा रहा है वो बहुत ज़्यादा बुरा जा रहा है। क्योंकि आप एक समझ लेंगे इस टाइम जो सियासत की जा रही है वो बिल्कुल एक तमाशा बन के रह चुकी है कि जिसको देखो वो अपने इक़्तिदार के पीछे और अपनी ही चीज़ों के पीछे भाग रहा है, जिसके पीछे मुल्क जो है वो बहुत पीछे रह गया है। तो खुदारा जितने भी हमारे लीडर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे मुल्क के बारे में सबसे पहले सोचें, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी खिजरा आरिफ, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम एंजॉय कर रही हैं? ये बताएं, मुल्तान का मौसम जो है वो अब थोड़ा बेहतर हो गया है। आज सुबह देखकर थोड़ा सा दिल उदास हुआ कि ये तो प्रेडिक्शन थी पूरे हफ्ते की, ये क्या हो गया लेकिन फिर एहसास हुआ कि नहीं, शाम तक कुछ ना कुछ चेंज आएगा। हाँ, आ जाए। मैंने अभी हम लोग पहले यही बात कर रहे थे शो शुरू होने से पहले कि जो है कोई पता नहीं चलता मौसम का, किसी टाइम में कुछ भी हो सकता है। जो आप एक्सपेक्ट कर रही थी, जो आपके प्लान थे वो पूरे हो सकते हैं अगर दोपहर में बारिश हो गई तो। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। अच्छा खिजा, आज हम खिजा से बात करेंगे कि जो गलत सोचें हैं वो हमारे ऊपर किस तरह असर अंदाज होती हैं, उनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, किस तरह हम अपने आप को जो है पॉजिटिविटी की तरफ ला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। जिस तरह हम देखते हैं हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा इस टाइम हर बंदे को साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत सारे हैं। इंसान पॉजिटिव सोचना चाह रहा है लेकिन कहीं ना कहीं आपके माहौल में इर्द गिर्द जो बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं वो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। तो आज इस पे हम बात करेंगे। तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं खिजरा से। अच्छा खिजरा, सबसे बड़ी वही बात कि हमारी जो इस टाइम गलत सोचें हैं वो हमारे ऊपर किस तरह असरअंदाज होती हैं? हमारी गलत सोचें जो हैं ये एक बेसिक, बहुत बेसिक कुछ इनके यानी कि सवालात भी हैं और बहुत बेसिक इनके जवाब भी हैं। मैं ना सबसे पढ़ाकर मैं बहुत बैक सिनेरियो पे इसको जाऊं, बड़े बेसिक्स हमारी लाइफ पे जाऊं, तो हमारी लाइफ में एक ना हमारी ग्रूमिंग में एक बड़ा पार्ट रोल होता है। वो जो पार्ट असल में प्ले हो रहा होता है वो इस तरह का है कि हम वर्ड सीखते हैं नो का ज्यादातर। हमारे प्रेडिक्शन वर्ड्स भी ज्यादातर ऐसे ही आते हैं कि किसी सियाने बंदे ने कहा था, जिसका भी मेरे जहन में कब से सोच रही मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस सियाने बंदे का। चल कोई नहीं, वक्त के साथ याद आ जाएगा। उन्होंने कहा था कि 98% लोग एक जैसा ही सोचते हैं। अब वो जो 98% लोग एक जैसा सोचते हैं ना, इसका मतलब है सिर्फ 2% ऐसे हैं जिनको हमारी सोशल कम्युनिटी या हम लोग एंटी सोशल बोलते हैं, क्योंकि वो हमारी सोच से डिफरेंट सोचते हैं। अब डिफरेंट सोचने का पर्सपेक्टिव दो तरह का है, या तो पॉजिटिवली वो अलग सोचते हैं या नेगेटिवली अलग सोचते हैं। तो हमारे यहाँ जो ग्रूमिंग का प्रॉब्लम आता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब बच्चे को हम नो का वर्ड सिखाते हैं, अब यहाँ से ना एक गलत सोच और गलत जो है प्रेडिक्शन स्टार्ट होना हो जाती है कि एक गलत सोच पैदा हो रही है कि ये नहीं कर सकता, ये मैं से नहीं होगा, यहाँ इस वाली जगह पर तो मैं जा ही नहीं सकता। क्या है कि एक्सप्लेन किया हमने, चीजों को समझा नहीं, चीजों को हमने जो है उस तरह से एक्सपेरिमेंट नहीं किया उस पर, जिसकी वजह से हमारे जहन में कोई भी काम करने से पहले वो ग्रूमिंग का वर्ड जो है, एक नेगेटिव वर्ड, वो हमारे साथ जुड़ जाता है। और फिर हर सोच में हम यही चीज सोचते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता और ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं ना कि अगर हम किसी पर्सन के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये पर्सन ऐसे कैसे कर सकता है,
یعنی کہ اگر اس نے کوئی کام کیا ہے، کوئی غلط کام کیا ہے، ایسا کیسے ہو گیا. یا اگر آپ میڈیکل فیلڈ کو اگر آپ جاننا چاہتے ہو یا آپ کسی فیلڈ کو اور آپ اس سے ریلیونٹ نہیں ہو تو اگلا پرسن آپ کو یہی سب سے پہلے کہے گا کہ تو آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے، آپ اس میں کیا کرو گے. ہمیں ایکسپلور کرنے کا اصل میں موقع نہیں ملتا، جس کی وجہ سے بہت جگہ پر ہمیں ان پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے اور ہماری غلط سوچیں ڈیولپ ہوتی ہیں. اچھا پھر اسپیشلی اگر ہم بچوں کی بات کریں تو ہمارے وہ کہتے ہیں نا بچوں کی تربیت جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے گھر سے آپ کے اسٹارٹ ہوتی ہے. آپ کا گھر کا ماحول جیسا ہوگا بچہ وہاں سے بہت ساری چیزیں ایسی سیکھے گا. تو ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے بچوں میں نا اسپیشلی آج کل یہ ایشوز زیادہ آ رہے ہیں کہ وہ نیگیٹیوٹی جو ہے ان کے اندر بہت زیادہ آ گئی ہے. فوراً وہ نیگیٹو چیز کو نا زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں بجائے کہ پازیٹیو. ہاں اگر ماحول میں وہ چیزیں آپ کی چل رہی ہوں، پازیٹیو چیزیں چل رہی ہوں تو بچہ اس کو زیادہ جلدی اڈاپٹ کرتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح گھر کا ماحول جو ہے ہمارا اس میں بڑا ٹینس ماحول بھی چل رہا ہوتا ہے، اس میں ظاہر سی بات ہے آپ کی چیزیں بھی پیرنٹس کا بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو کنورسیشن چل رہی ہوتی ہے اس سے بھی بچے کافی اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اس میں سب سے جو مین بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنا وہ ماحول جو آپ کے پرسنل ڈومین میں آتا ہے وہ آپ بچوں پر ڈائریکٹلی افیکٹ اس کا نہ ڈالیں. اگر آپ کے آپس میں مطلب میاں بیوی کی آپس میں اگر کوئی جنگ چل رہی ہے یا کوئی بات ہے تو اس کا اثر کبھی بچوں پر نہیں پڑنا چاہیے. یا ڈائریکٹلی ان بچوں کو یہ بات نہ پتا ہو کہ آپ کے درمیان کوئی پرابلم ہے، آپ ایک کمرے تک نپٹائیں اس کے بعد آپ بچوں کے ساتھ ویسے ہی رہیں. کیونکہ بچے اس کا اثر زیادہ لیتے ہیں. ان کی کہتے ہیں نا کہ بالکل کمپیوٹر مائنڈ ہے اور وہ بالکل ابھی نیو ہے. اب اس میں ہم جو کچھ ایڈ کریں گے وہ چیزیں ہی آگے پرسو کرنی ہے اور انہوں نے ہی آگے گروم کرنا ہے. ان میں چینج کچھ نہیں آنا. ایسے ہم کہتے ہیں نا وقت کے ساتھ چیزیں چینج ہو جائیں گی، وقت کے ساتھ کبھی چیزیں چینج نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ وقت جس کے ساتھ چینج ہونا ہے وہ کبھی آتا نہیں ہے یا شاید ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اگر وہ وقت جس کو ہم بدل سکتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اس کو بدلنے کی اس لیے کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے یہ دو متس جو ہے نا یہ ہماری معاشرے کو جسے کہتے ہیں لے ڈوبتے ہیں. ایک ہم سے کوئی غلطی ہوگی یا ہم نے کچھ غلط کیا ہونا ہے، ہماری غلطی ہے، ہم نے اس کو ڈائریکٹلی قسمت پہ ڈال دینا ہے. ہاں لکیلی ان لکیلی ہم تو جی ہیں ہی ایسے، ہمارے ساتھ ہماری تو قسمت ہی ایسی ہے. وہ جو چیز ہم نے مطلب اپنی غلطی کا جو ہے سارا ازالہ اٹھا کے قسمت پہ ڈال دینا ہے اور یا پھر ڈال دیں گے کہ جی خدا کی مرضی. خدا کی مرضی بھی بالکل ہوتی ہے لیکن اس کا عمل تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے نا. خدا کی مرضی تو ہمیں دینے لینے پر ہے، یعنی کہ ایک ایج پر ریزلٹس پر اس کی مرضی آتی ہے. جو عمل کرنے والی چیزیں ہیں وہ تو ہماری ہیں. دوسری چیز ہمارے مٹس سے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ وہ جو ہے میری خالہ اور اماں بیٹھی بات کر رہی تھی تو وہ فون پہ یہ کہہ رہی ماما ہاں جی کیونکہ جو ہے نا جمعرات کی جھڑی ہے تو اس نے پورے ہفتہ برسے گی. تو میرے مائنڈ میں بھی یہ ایک پریڈکشن آ گئی کہ جو پورا ہفتہ برسے گی. میں نے پورا پلان کر لیا اور آج صبح جب میں نے سورج کی شکل دیکھی مجھے بڑا غصہ آیا اس بات پہ کہ آپ کی پریڈکشن غلط ہے. کچھ چیزیں ہماری متس میں ہیں، ہم نے ایسے متس ڈیولپ کر رکھے ہیں جن کو ہم آگے پرسیو کر رہے ہیں. دیکھیں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ اگلی جنریشن میں اگلے بچے کے ساتھ ہو یہ ضروری نہیں ہے. آپ کو اپنے ایکسپیریمنٹس دوسرے پر تھوپنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنے حساب سے ایکسپلور کرنے دیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی ابھی جو ہے ہمیں ایک اور گیسٹ نے بھی جوائن کیا، ان کا تعارف کرواؤں. ڈاکٹر منیر حسین شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایستھیٹک فزیشین ہے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. آج آپ ذرا لیٹ ہو گئے. جی بالکل تھوڑا لیٹ ہو گئے. اچھا لائٹ کا بھی بڑا ایشو چل رہا ہے نا، لوڈ شیڈنگ اور شدید. کل رات ویسے جو ہے نا رات کی میری بڑی نیند ڈسٹرب ہوئی. یقین کریں لوڈ شیڈنگ کوئی 4-5 گھنٹے مسلسل جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ رہی ہے اور اینڈ پہ تو یو پی ایس بھی جواب دے گیا تھا. اور یقین کریں رات تک ساتھ دے جا کے شہر میں جا کے کل دوپہر کو لائٹ گئی ہے 3 بجے کے قریب اور رات کو 3 بجے آئی ہے. بہت جگہ اور میرا خیال ہے شاید یہ جو بارش بہت زیادہ ہوئی اس کا شاید افیکٹ. ہاں جی آپ کو پتا جیسی بارشیں آتی ہیں نا مطلب دل تو انسان کا بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ بھی جو بہت سارے مسائل ہمارے اوپر آتے ہیں نا اور وہ پھر ہم تھوڑا برداشت کر بھی رہے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس حل کیا ہے؟ ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی جی بالکل. اچھا جی آج ہم بات کریں گے پلاسٹک سرجری پہ. ڈاکٹر صاحب پلاسٹک سرجری کیا ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگوں کے یہ مائنڈ میں کوشچن ہوتا ہے کہ پلاسٹک سرجری کیا ہے. بیسیکلی ہمارا جو کنسیپٹ وہ یہ ہے کہ پلاسٹک سرجری کا مقصد ہے آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے کسی بھی قسم کی سرجری کریں.
اچھا. لیکن بیسک کنسیپٹ اس کا یہ نہیں ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. پلاسٹک ریکنسٹرکٹیو سرجری آتی ہے, کسی کی کوئی جلد برن ہو جاتی ہے, اس کی بجائے اس کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے پروسیجرز ہیں. کوئی مسل کسی کا ایکسیڈنٹ میں ختم ہو جاتا ہے, کسی کے باڈی پارٹس اس میں ختم ہو جاتے ہیں, تو ان کو ریپلیس کرنے کے لیے ریکنسٹرکٹیو سرجری یا پلاسٹک سرجری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو اس میں بہت ساری پھر چیزیں آ جاتی ہیں. مطلب جو کوئی سرجن نہیں کر نہیں سکتا کام, وہ پلاسٹک سرجن کا کام ہوتا ہے. اس کا بیسک کنسیپٹ یہ ہے. صحیح. تو آپ کس طرح کی پلاسٹک سرجری کر رہے ہیں, کون سے کیسز زیادہ لے رہے ہیں؟ بیسیکلی ہم تو نان انویسٹو پروسیجرز کرتے ہیں نا زیادہ. اچھا. تو پلاسٹک سرجری کے لیے پھر ساری ایک مکمل سیٹ اپ آپریشن تھیٹر کا, باقی چیزوں کا چاہیے, اور اس کے لیے پھر ایک پورا ٹیم ورک چاہیے. ملتان میں ہو رہا ہے یہ کام, تو اور کافی جگہ ہو رہا ہے ملتان میں. تو بیسیکلی یہ تو ایک نعمت ہے کہ پلاسٹک سرجری ہمارے پاس ہے, اور ہم بہت سارے کام ایسے کر رہے ہیں جو پہلے نہیں ہو سکتے تھے. مثلا کسی کی کوئی آرٹری کسی ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گیا, اڑ گیا اس کا بہت سارا پورشن, تو اس کو دوبارہ ریپلیس کر دیتے ہیں. اس طرح اور بہت ساری, کسی کا پورا ہاتھ اڑ گیا ہے, کسی کا ٹانگ اس میں ساری وہ ختم ہو گئی ہے. مطلب بہت سارے پروسیجرز ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ایکسپینسو ہے یہ؟ بہت زیادہ ایکسپینسو, عام بندے کی پہنچ سے ذرا جی بہت زیادہ ایکسپینسو ہے. اور گورنمنٹ ہاسپٹل جو ہیں ان میں یہ فری ہو رہی ہے. ان میں جو یہاں لوگ کافی سارے ہیں جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں, اور وہ یہ پروسیجرز کافی سستا اور مطلب مفت کر رہے ہیں, یہ سمجھ لیں. صحیح. جی. اچھا, جس طرح اگر فیس کی پلاسٹک سرجری, تو اس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ اس میں بیسیکلی آپ کے منہ پہ سب سے بڑی چیز تو ناک نظر آتا ہے نا, تو اس کی سرجری جو ہے وہ آپ زیادہ کرتے ہیں. رائنوپلاسٹی, تو اس کی کریکشن کرتے ہیں. فیس کو لفٹ کرتے ہیں, باقی آئی بروز کو لفٹ کرتے ہیں, جو زیادہ مطلب ڈھلکی آپ کی اسکن ہے اس کو کرتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں اب پرانی ہوتی جا رہی ہیں. اس کے لیے نا اب نان انویسو پروسیجرز آ گئے ہیں. صحیح. جیسے فلرز کر دیتے ہیں, جیسے لیکوڈ رائنوپلاسٹی کر دیتے ہیں, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو ان چیزوں نے اب ان کو ریپلیس کر دیا ہے. اور مطلب اب زیادہ وہ جو پینفل ایک ٹائم سے آپ گزرتے تھے, وہ پینفل ٹائم اب یہ سمجھیں کہ تقریباً گزر گیا ہے. جی جی. جیسے پہلے آتی جا رہی ہے نا. جی جی. جیسے پہلے کارڈک سرجری بہت زیادہ ہوتی تھی, جی, اور اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہوتی تھی, لیکن اب وہ پروسیجر بہت کم ہو گیا. اب یہ سمجھے کہ 10 to 20% وہ رہ گیا ہے. اب سارے باقی دوسرے طریقوں سے کرتے ہیں. اچھا, ہم ویسے آئی رول دیکھتے ہیں, سائنس نے نا بڑی ترقی کر دی ہے. باہر کے ممالک میں بھی دیکھتے ہیں چیزیں جو ہیں وہ دن بدن آپ جو ہے آپ کی چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اچھا, جیسے ہم پاکستان بات کرتے ہیں, باہر کے پہلے آپ ٹریٹمنٹ وہاں پہ ایکسپیریمنٹ زیادہ ہوتے ہیں, پھر ایک دم پاکستان میں آتے ہیں, یہاں پر جو ہے لوگ. اب ہماری جو خواتین ہیں اسپیشلی وہ ذرا بیوٹی کانشیس بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو آج کل ان کے یہ زیادہ ہوتے ہیں کہ جس طرح آپ کی PRP ہوگی, آپ کی اس طرح کے پروسیجر 90% عورتوں میں ہی ہوتے ہیں. ہاں, آج کل ویسے مرد حضرات بھی پیچھے نہیں ہے ویسے ڈاکٹر صاحب, ایسا ہے کہ ایسا ہے آج PRP خضرا ہنس رہی آپ دیکھ. آج ایک پروسیجر میں نے آدمی کا کرنا ہے, اس کو میں نے ٹائم دیا. صحیح ہے, ظاہر ہوتا ہے کہ آپ جو بات کر رہے تو ٹھیک کر رہی ہیں آپ. یہ حقیقت ہے. پہلے ہوتے تھے نا مین سیلونز, اتنے کہاں بنے ہوئے ہوتے تھے. آج آپ دیکھیں مین سیلونز جو ہیں وہ اچھا پہ خواتین جا رہی ہوتی ہیں فیشل کے لیے, ہائیڈرا فیشل ہو رہا ہے, آپ کے PRP ہو رہی ہے آپ کی, اور کیا کیا سر آپ ویسے بہتر بتائیں گے. فلرز ہو گئے, بوٹاکس ہو گئی, اس طرح کی نیڈلنگ ہو گئی. ہاں, تو وہ باریک باریک جو میرے خیال میں اسے کرتے ہیں مائکرو نیڈلنگ کہتے ہیں. مائکرو نیڈلنگ, ہاں. اور اس کے علاوہ یہ PRP ہو گئی. پھر اس کے علاوہ اس طرح کے بہت سارے پروسیجر. اس کے علاوہ جو زیادہ وہ پیڈیو تھریڈز ہو گئے, وہ آج کل کافی ان ہیں. اچھا, میں نے پھر دیکھا مرد حضرات بھی اسپیشلی وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو میں بڑی حیران ہوئی. میں کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹائم چلا گیا, جا کے نہیں, وہ اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ان پروسیجر سے گزر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. صحیح ہے. اچھا, زیادہ اسکن کی, جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہماری اسکن کے بڑے مسائل ہیں اس ٹائم, تو آپ کون سے مسائل زیادہ دیکھ رہے ہیں؟ زیادہ مسائل تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی جھریاں بڑی جلدی پڑنی شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کی, اور لوگوں کی جلد وہ ڈھلکنا شروع ہو جاتی ہے زیادہ, تو یہ پروسیجر زیادہ ہوتی ہے. یا پھر کسی کے ڈارک اسپاٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں, پھر اس کے لیے یہ مائکرو نیڈلنگ بھی ہو گئی, PRP بھی ہو گئی, اور خاص طور پہ پیڈیو تھریڈز فیس لفٹ کرنے کے لیے, جو زیادہ ان کا فیس تھوڑا سا اس کی لک اولڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور جھریوں کے لیے بھی یہی پروسیجر استعمال ہوتے ہیں.
تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ پروسیجر ہے سارے 15 منٹ سے لے کے آدھے گھنٹے تک. ٹھیک ہے. اور اس کا فوری پھر رزلٹ ہوتا ہے. تو لوگ پھر کوشش کرتے ہیں کہ بجائے کوئی اور لمبا کام کرنے کے آئیں 15-20 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، اور یہ پروسیجر کرا کے چلے جائیں اور انہیں رزلٹ بھی فوری ملے. تو چنانچہ یہ بھی میرا خیال ہے ایک نعمت ہے کہ اس طرح کے کام ہم کر رہے ہیں. نعمت ہے لیکن مہنگا بھی ہے. نعمت تھوڑی مہنگی ہے. نعمت تھوڑی سی یہ مہنگی ہے. ہر آدمی اپنا بیوٹی کانشیس نہیں ہوتا نا، اور جو ہوتا ہے اس کو پھر قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بڑی مزیدار باتیں کر رہے ہیں سر. خوبصورت رہنے کا ایک لائسنس ہوتا ہے جس کی فیس پے کرنی پڑتی ہے. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں جب سے یہ چیزیں آئی ہیں نا وہاں تب اس کے خواتین کے جو ہیں وہ کافی، وہ کہتے ہیں ہمارے مسائل جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم فوراً ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہماری یہ چیزیں جو ہیں وہ. اچھا، ان کا رزلٹ کتنے عرصے تک پھر رہتا ہے؟ اگر آپ جس طرح جھریوں کا کہہ رہے ہیں، چھائیوں کا کہہ رہے ہیں، تو یہ رزلٹ کب تک رہتا ہے؟ اکثر چیزوں کا رزلٹ تقریباً 1 سال رہتا ہے، تقریباً 1 آدھ مہینہ زیادہ یا 1 آدھ مہینہ کم، اور ایوریج 1 سال کے لیے رہتا ہے اس کا افیکٹ. ٹھیک ہے. اور 1 سال کے بعد پھر آپ دوبارہ اچھا پھر اتنی تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کے کوئی سیشن چل رہے تھے 4-5 آپ کی سیٹنگز ہوئی اور اس کے بعد آپ کا ٹریٹمنٹ ہو گیا، آپ کمپلیٹ ہو گیا، تو آپ بعض میں یہ ہوتا ہے کہ PRP کے اگر ہم 2-3 پروسیجرز کرتے ہیں نا تو اس کا پھر رزلٹ پھر پرماننٹ ہوتا ہے اگر آپ احتیاط کریں. مثلا دھوپ میں زیادہ نہ نکلیں، اگر نکلیں تو سن بلاک لگائیں. صحیح. اور پولوشن سے بچیں، زیادہ مٹی یا اس طرح کی چیزوں سے، دھوئیں سے، پھر اس کا رزلٹ جو پرماننٹ رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جیسے وائٹنگ ہو گئی، فرض کیا وائٹنگ، ایک دو وائٹنگ اگر ہو گئی تو اس نے پروٹیکٹ کرنا ہے اسے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں اوبیسٹی میں، آپ اگر دیکھ لیں کرائیولائپلائسس اگر کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر وہ وہی چیزیں دوبارہ کھائے گا تو فیٹ نے کہیں نہ کہیں ڈپازٹ تو ہونا ہے. تو چنانچہ یہ احتیاط کرنی پڑے گی. مطلب پرماننٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے احتیاط بڑی ضروری ہے. مطلب آپ جو بھی ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں لیکن اس کا پھر آپ نے خیال جو ہے وہ خود ہی رکھنا ہے تاکہ وہ ان چیزوں سے آپ جو ہے بچ سکیں. اچھا خضرہ، مزید بھی ڈاکٹر صاحب آپ سے جانیں گے، جس طرح ہم ایک بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہم نیگیٹو سوچ رہے ہوں تو پھر ہم وہ نیگیٹو کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ بالکل. وہ کس طرح ہمیں جو ہے وہ پھر ہمارے اوپر اثرات چھوڑتا ہے؟ ہماری نیگیٹو سوچیں ڈیولپ ہماری آبسیشنز کے ساتھ ہوتی ہیں. اگر ہم دیکھیں جب جو بندہ بہت زیادہ سوچتا ہے، اور مطلب زیادہ تر نا پریڈکٹیو سوچیں، چیز جو ایگزسٹ نہیں کر رہی یا کبھی ہونی ہے، تب وہ جب ہوگی تب دیکھا جائے گا، لیکن اس کو ابھی سوچ تو اس کے ریزلٹ نیگیٹو آئیں گے، کیونکہ وہ آٹومیٹکلی وہ چیز نیگیٹو جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گی. پھر جو سب سے زیادہ ایزی کانسیکوینسز کون سے ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو پائے گا، یا یہ چیز نہیں ہو سکے گی، یا مجھے اس کا رزلٹ اچھا نہیں ملے گا، تو ہمارے ایکٹس بھی سیم ویسے ہی سٹارٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے سے ہی اپنی ایک پریڈکشن دے دی کہ جی یہ کام تو نہیں ہوگا. اب اس کے کرنے کی وجہ سے ہمارے ایکٹس بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. میں ابھی ریسنٹ ایک سیزن دیکھ رہی تھی، اس میں تھا کہ ایک ٹائلر بیئر کی ایک سٹوری تھی. بہت جانا مانا USA کا وہ اینٹی سوشل پرسنالٹی تھی، جس کو آج تک USA میں جو ہے یاد کیا جاتا ہے کہ اس نے پوری USA کی پولیس کو ہرا کے رکھا ہوا تھا. صرف کیا تھا کہ اس کے مائنڈ میں تھی کہ میں وہ پریڈکٹ کرتا تھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور میں مطلب دنیا کو ایک نیگیٹو سوچ اور چیزوں میں یا نیگیٹو گیمنگ سٹائلز میں ان کو لے کے آ سکتا ہوں. تو اس نے وہ نیگیٹو گیمنگ کی پوری چین چلائی، اور وہاں پہ جو سوئفٹ تھے ان کے ساتھ اس نے جو ہے نا کاروبار کے لوگوں کے ہلا کے رکھے، چیزیں خالی کروائیں. اب کیا تھا کہ اس نے ویسے ایکٹس کرنا شروع کیے. لوگوں نے شروع میں اس کو سمجھا نہیں، یا ایون اس کے پیرنٹس نہیں تھے، اس کی گرینڈ مدر تھی، تو اس کی گرینڈ مدر نے اس چیز کو نہیں سمجھا کہ مجھے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. الٹا اس کو مطلب اس نے اپنی گرینڈ مدر کو ڈرا کے رکھا، وہ چپ رہی کافی سال. وہ چیز بڑھتی چلی گئی. کیا تھا کہ ایکٹس بس دفعہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو کنٹرول نہیں کرتے یا ہم ان کو کہتے نہیں ہیں. ہم کسی مصلحتاً خاموش ہو جاتے ہیں، کسی اسٹگما کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں، ویسے ہم خاموش ہو جاتے ہیں. اور یہی چیز ہم آگے ایکچولی اس کو پورا موٹیویشن دے رہے ہیں کہ جی آپ آگے کر سکتے ہیں اس کام کو. اب یہاں پہ لوگوں کی سوچ، میں آج کل اسپیشلی دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں کی سوچ ایسی ہو گئی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلی چیز نا غلط سوچنی ہے، حالانکہ وہ چیز غلط نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں نا کہ پازیٹیو سوچیں، ہیلدی سوچیں تو دماغ اچھا ہوگا، صرف کہنے کی باتیں. ایکچولی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پازیٹیو سوچ ہی نہیں پاتے. آپ ایک چیز معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہر کسی لیگ پولنگ ہے، کامن ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، دیکھ کے بھی وہ کچھ نہیں کرتے، دیکھ کے اگنور کر رہے ہیں.
جب یہ اگنورنس لیول ہمارے اندر بہت بڑھ جائے گا نا، اس دن ہماری یہ نیگیٹیوٹیز بھی بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور یہ چیز ہو رہی ہے. میں اچھا کہیں نہ کہیں لوگ صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے آپ کو کس طرح سیو کرنا ہے. مطلب اگر زیادہ تر یہ چیز ہے، چیزیں اپنے بارے میں سوچنا بری بات نہیں ہے، میں اس کے کبھی خلاف نہیں ہوں کہ آپ اپنے بارے میں، انسان اپنے بارے میں بھی تو اچھا ہی سوچے نا. ہاں وہ اصل میں ہمارے ہاں ون ٹو ون سچویشن کی تو کوشش نہیں ہے. تو آپ اکثر دیکھیں گے آپ کو یہ نارمل چیزیں ملیں گی کہ ہمیں ون ٹو ون سچویشن پہ کھیلنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، اور نہ ہم کھیل سکتے ہیں. ہم اسے پاگل کہلاتے ہیں. ہم یا تو دوسرے کا لاس کریں گے یا اپنا لاس کریں گے. اب جب آپ اپنے آپ کو سیو کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں نا کہ دوسرا بھی آپ کے شر سے کتنا محفوظ ہے. یہ وہ والا کام ہے کہ دوسرا شر سے محفوظ ہو نہ ہو، ہم سیف ہو جائے، دوسرا جائے بھاڑ میں. یہ وہ والی چیز ہے، اور یہ وہ اسٹیٹ جو ہے نا ہماری سوسائٹی اور ہمارے اپنے لوگوں کے لیے بہت کرونک ہوتی جا رہی ہے. اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے ناظرین. ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا سر، جو پلاسٹک سرجری کی جاتی ہے تو وہ پھر کتنا عرصہ اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے؟ پلاسٹک سرجری جو ہے ایک انویسو پروسیجر ہے، تو اس کے لیے پری آپریٹو ساری اس کی پریپریشن، پھر اس کی سرجری، پھر اس کے بعد میں پوسٹ آپریٹو، پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس، بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس لیے وہ پیشنٹ کو نا کچھ عرصے کے لیے وہ برداشت کرنی پڑتی ہیں. صحیح. تو اس کی بجائے اگر ہم پلاسٹک سرجری کی بجائے نان انویسو پروسیجرز میں آئیں تو اس کے لیے کوئی اس کو نہ ویٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کوئی بعد میں کمپلیکیشن. اچھا دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ تو ایک چیز پہلے ہم کلیئر کرتے جائیں. فرق یہ ہے کہ وہ تکلیف دہ ہے، یہ تکلیف دہ نہیں ہے. اچھا. بیسیکلی سرجری رزلٹ کس کے زیادہ بہتر ہے؟ رزلٹ اس کے تو خیر پرماننٹ رزلٹ ہیں پلاسٹک سرجری کے، لیکن اس میں بھی بہت ساری پھر سیشنز کرنے پڑتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. مثلا کسی کا اگر فرض کیا نوز ہی اس کی کریکشن کرنی ہے تو بعد میں ہو سکتا ہے 2 یا 3 دفعہ اس کی سٹنگز اور ہوں، تھوڑی سی کریکشن اور کرنی پڑے. ٹھیک ہے. تو اس کی بجائے دوسرے جو پروسیجر ہیں جو نان انویسو میں جو پینفل نہیں ہے، تو اس میں عام طور پہ ایک آدھا سیشن اس طرح کے پروسیجرز کے لیے کافی ہوتا ہے. اچھا. اور اسی وقت موقع بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں فوری کو کریکشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اچھا سم ٹائم ہوتا ہے نا جس طرح اگر رزلٹ جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ رزلٹ اس طرح کا ملتا نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لپ فلرز فرض کے ہم بھر رہے ہیں یا بوٹاکس کر رہے ہیں، تو 4-5 دن کے بعد دوبارہ پیشنٹ کو ہم اس کے دوبارہ فالو اپ کے لیے بلاتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا جو افیکٹ بعد میں آیا اس میں کسی طرف امبیلنس تو نہیں ہے. اگر وہ فرض کیا ہے تو اس کو اس وقت پھر اس کو کریکٹ کر دیتے ہیں. تو بس اس طرح کا زیادہ کوئی اس کے لیے ایگزرشن والا کام نہیں ہے، زیادہ کوئی پین والا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ اس کا فوری رزلٹ ہے. پلاسٹک سرجری پھر وہ پروسیجر جو اس سے نان انویسو سے نہیں ہو سکتے، اس کے لیے پھر اس کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے کسی کو برن ہو گئے کافی زیادہ، اس کے لیے اسکن کی ٹرانسپلانٹیشن کرنی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مسل اس کا کافی بڑا مسل جو ہے وہ اس کی انجری ہو گئی ہے تو اس کے لیے پھر ریکنسٹرکٹیو سرجری کرنی ہے. تو یہ جو پروسیجر ہے اس میں پھر پلاسٹک سرجری اس کا پھر آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر اسی کی ضرورت پڑتی ہے اور وہی کام آتی ہے. ٹھیک ہے. تو جس طرح آپ ایک نوز کی کرتے ہیں تو وہ پھر کتنا ٹائم جو ہے اس کا اگر دوبارہ آپ کے پاس لیکوڈ رائنوپلاسٹی اگر فرض کیا کریں جو نان انویسو پروسیجر ہے اس کے لیے تو ایک سٹنگ عام طور پہ کافی ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ اس کو بلائیں، لیکن عام طور پہ 80-90% دوبارہ ضرورت نہیں پڑتی. دوبارہ پھر وہ 1 سال کے بعد اس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ مسئلہ ہوتا ہے تو پھر آئے تاکہ پھر اس کا فلرز کریں یا جو پروسیجر ہے وہ کریں. اچھا تو پھر اس کے لیے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ سائیڈ ایفیکٹ عام طور پہ نا تھوڑی سی ریڈنس ہوتی ہے بعض لوگوں کو نا کسی وقت، اس کے علاوہ کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے لیے کوئی میڈیسن کچھ اس طرح کی آپ کو لینی بھی نہیں پڑتی؟ کوئی کسی چیز کی ضرورت کرنا پڑتا آپ کا وہ جو ہے وہ رہتا ہے. جی بس ہمیں اس میں پروسیجر میں بڑی اس میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی بلڈ ویسل میں فلر نہ جائے یا یہ دوسری بوٹاکس جو نہ جائے، کیونکہ آپ دیکھیں نا بیسیکلی بوٹاکس پرانے زمانے میں جو شکار کرتے تھے تیر کے جو منہ کے اوپر ایک زہر لگاتے تھے وہ سمجھے بوٹاکس ہے اور وہ مسل کو انسٹائز کر دیتا ہے، اس کی جو مطلب سختی ہوتی ہے اس کو نرم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایفیکٹ جیسے آپ کے ماتھے کے اوپر جھریاں ہیں کافی زیادہ بعض لوگوں کی ہوتی ہیں اس کو پھر مسل کو ریلیکس کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بھی رزلٹ ہوتا ہے جو پیشنٹ جو پھر بہتر نظر آتا ہے.
ٹھیک ہو گیا. بوٹاکس جو ہے وہ اکثر جو لپ فلر کروا رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے, جو بوٹاکس کرواتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے؟ لپس کے لیے فلرز بہتر ہیں. ٹھیک ہے. بوٹاکس جو ہے وہ پھر آپ کے لیے تھوڑا بالکل اس کے سائڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں. اس کے سائڈ افیکٹ تو اتنے زیادہ نہیں ہیں, لیکن اس کے لیے اگر اپر جو فیس ہے اس میں زیادہ پھر یوز کرتے ہیں بوٹاکس. اچھا جی جی ٹھیک ہے, مطلب ایک پروسیجر ہے اس کا بھی پراپر. جی جی بالکل, لیکن ٹائم دونوں کا ایک جیسا ہے. ایک سوچ رہی ہو تو کچھ سننے کے بعد اچھا, بہت ساری خواتین اس چیز سے بھی ڈر جاتی ہیں نا کہ جس طرح بوٹاکس کروا رہے ہیں یا آپ فلرز کروا رہے ہیں تو یہ نہ ہو جو آپ کا ایک چہرہ ہے وہ مزید خوبصورت نظر آنے کی بجائے بگڑ جائیں. آپ بہت سارے ایسے چانسز بھی ہوئے نا جنہوں نے پلاسٹک سرجریز کروائیں. ایک اسپیشل ٹرم بھی ہے نا بوٹاکس فیس, دور سے نظر آ جاتا ہے کہ اس نے بوٹاکس کرائی ہوئی ہے. ہاں اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اتنا آرٹیفیشلی اچھا لگتا ہے. اچھا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا باہر کی جو ہماری ماڈلز ہیں یا ایکٹریس ہیں انہوں نے موسٹلی بوٹاکس وغیرہ کروائے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں پر بھی پھر بڑا ٹرینڈ چلا کہ جو ہے پاکستان میں بھی ہونا چاہیے, کافی خواتین نے کروایا. تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. دوسرا آپ دیکھیں نا بعض ایکٹریس بالکل ساملی ہوتی تھی, ہاں کچھ عرصے بعد وہ نظر آئے ان کا رنگ بڑا وائٹ ہو گیا اور بڑی بہتر ہو گیا. اس کے لیے کافی سارے انجیکشن آئے ہوئے ہیں, اس طرح کی چیزیں آئی ہوئی ہیں, تو اس سے پھر ان کو مطلب کافی ان کی شکل چینج ہوتی ہے. ظاہر کلر سے تو کافی فرق پڑتا ہے کسی کا بھی. تو اس کے لیے پھر جس طرح کلر اگر چینج ہوتا ہے آپ کے انجیکشن وائٹننگ انجیکشن بیسیکلی کہا جاتا ہے, تو اب تو جدید اس میں آپ کچھ اور بھی چیزیں بتا رہے تھے کہ اور ڈفرینٹ آ گئی ہیں. جی اس کے لیے ایک سنو وائٹ ڈرپ ہوتی ہے جس کو سنو وائٹ ڈرپ ٹریڈ مارک انہوں نے انسٹاگرام پہ دیکھ رہی تھی. کیونکہ کوریا جو ہے اسٹیٹکس میں سب سے آ گیا دنیا میں, اور انہی کی یہ چیزیں ہیں زیادہ تر جو ہم یوز کر رہے ہیں. تو سنو وائٹ ڈرپ ہے, اس میں پھر ہم ہر ہفتے ایک ڈرپ لگاتے ہیں جس میں 3 انجیکشن ہم ڈالتے ہیں. تو آہستہ آہستہ اس کا پھر افیکٹ آنا شروع ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی وائٹننگ کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ کا جو بلیک پگمنٹ جو ہوتا ہے میلانن جو ہے اس کی پروڈکشن کو یہ ختم کرتی ہے. تو جو کالے لوگ ہیں اس میں پگمنٹ زیادہ ہوتا ہے, جو ایشین ہیں ان میں درمیانی رینج میں ہوتا ہے, اور جو وائٹ ہیں ان میں بہت ہی کم ہوتا ہے. صحیح, اسی کی کریکشن سے یہ کلر چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ وہی دھوپ سے بچنا ہے اور گرمی سے بچنا ہے. لیکن ملتان میں گرمی سے کہاں تک بچیں گے, دھوپ سے تو بچ جائیں گے. جو بندہ سوچے بھی نا اور اس کو اپنا پتا ہو کہ وہ احتیاط نہیں کر سکتا, وہ اس کی طرف کبھی موو نہیں کر سکتا, کیونکہ یہاں ملتان میں اسپیشلی آپ دھوپ سے نہیں بچ سکتے, آپ گردوں غبار سے نہیں بچ سکتے. بیسیکلی سن بلاک تو خیر یوز ہو سکتا ہے, اور ایئر کنڈیشننگ پھر ہو تاکہ ہر وقت ٹھنڈا رہے, اور اس کی اسکن پہ وہ لوڈ شیڈنگ کا لوڈ شیڈنگ اتنی بندہ کہاں جائے, مطلب وہ تو حالات ہی نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے آپ ایک ٹیمپریچر میں رہیں. بہرحال یہ چیزیں تو پھر کرنی پڑیں گی نا. ہاں چاہیے اس کے لیے احتیاطی تدابیر. وہ ہے نا کام کیا تو پھر نخرے تو ان کو اٹھانے پڑیں گے, کیا کریں. اچھا خیر, اسپیشلی بہت ساری خواتین جو ٹھنڈے علاقوں میں رہتی ہیں نا وہ کروا لے تو میرے خیال میں ان کے لیے تو بڑا فائدہ, ان کے لیے تو بہت اچھا ہے. اور جنہوں نے یہاں کر ملتان سے کروانی وہ بھی ٹھنڈے علاقوں میں چلی جائے. صحیح بات ہے, گرمیوں میں کچھ ٹائم کے لیے بندے کو ٹھنڈے علاقوں میں جانا چاہیے. لیکن ابھی اس دفعہ تو بڑی صورتحال چینج ہے ملتان کے حوالے سے. ایک گرمی کا ہم نے ٹائم جو نکالا وہ مارچ سے لے کر اپریل جو تھا وہ ٹائم, وہ 2 مہینے بڑے سخت گرمی کے وہ صحیح, وہ کہتے ہیں نا وہ روزوں کو انہوں نے اصل میں واقعی قبول کروایا, گرمیوں نے حق ادا ہوا ہے, حق ادا کیا. 15 دن سخت گرمی کے اور 15 دن سخت ٹھنڈ کے, باقی موسم درمیانہ پہ. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا خضر, جس طرح ہم دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف بھی واپس آتے ہیں کہ بہت سارا ہم اپنا ارد گرد کے جیسے آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو کہیں نہ ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, آپ میں کہیں نہ کہیں پوٹینشیل ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کرنے کی, لیکن آپ کے جو ارد گرد کی جو آپ کی کیبنٹ ہو گئی, آپ جہاں موو کر رہے ہیں وہاں لوگ آپ کا کانفیڈینس بڑا لوز کر دیتے ہیں. وہ جہاں آپ کی سوچ اچھی جا رہی ہوتی ہے وہاں کہیں نہ کہیں وہ پھر آپ واپس جو ہے آپ کی نیگیٹو سوچ ہو جاتی ہے. اس کا کیا حل ہے, کیا کرنا چاہیے؟ اس میں نا میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں. اسٹیفن کوی کی بک میں نا انہوں نے بڑی اچھی ایگزامپل دی تھی کہ اگر ہمیں زندگی میں چلنا ہے نا, اندھے ہو جاؤ, بہرے ہو جاؤ, کیونکہ آپ دوسروں کے ایکسپیریمنٹ اپنے پہ اپلائی نہیں کر سکتے. ہمیں ڈی موٹیویٹ کہاں کیا جاتا ہے جب لوگ نا اپنے ایکسپیرینس اٹھا کے نا ہم پر, مطلب ایک نئے بندے پر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے گا. اس لیے ہر کوئی آپ کی طرح ان لکی نہیں ہوتا. میں ویسے یہ بات میں کرتی ہوں کہ
ہر کوئی آپ کی طرح انلکی نہیں ہوتا. اب اگر آپ کی بلی نے راستہ کاٹا ہے اور آپ کا, تو آپ منحوس ہو سکتے ہیں, بلی نہیں ہو سکتی. جنرل سی بات ہے نا. اچھا یہ بھی ہمارا بڑا ایک لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا فوراً ایک دوسرے کچھ اگر اچھا نہیں ہو رہا آپ کی لائف میں تو آپ نے فوراً کہہ دیا یار تمہارا کوئی منحوس آیا میرے اوپر اثر انداز کر رہا ہوگا, تو لوگوں کو آپ برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک بری عادت ہے ہماری. یہ چیز بڑی کامن ہے کہ آپ یہ سوچو کہ اگر مطلب بھی ریسنٹ ہم ایک فیملی میں بات کر رہے تھے کہ ایک بارات گئی تھی, نیلم کا نیلم والا واقعہ تھا یہ, جو بارات گئی تھی اور وہ ساری پوری کشتی ڈوب گئی تھی. ابھی ریسنٹ یہ واقعہ ہوا ہے. سوری مجھے اس کے بارے میں ہاں اس کا نا, تو انہوں نے کہا کہ بارات گئی تھی وہ, کیونکہ وہ پوری جو ہے نا وہ ڈوب گئی کشتی, تو جو ہے نا اب دیکھتے ہیں ہر کوئی کہے گا کہ دلہن منحوس تھی. ہم کو چلی آئی بھی نہیں ابھی گھر, وہ تو ویٹ کر رہی تھی. یہ چیز ہے کہ اب ہم ایسی جگہوں پر یعنی کہ ایسے لوگوں کے کانسیپٹ دیکھتے ہیں کہ وہ منحوس ہے. آپ اپنی کی بھی دوسروں کے سر پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ اب یہاں غلطی اور یہاں پر جو سوچ کا عالم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ بلیم گیم سے کام لیتے ہیں. ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کیا وہ دوسرے کے سر پڑ جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے. ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم اپنی جو کی ہوئی ہے اپنے اگر ایکسیپٹ کریں تو ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں. یہاں ہم کبھی اپنے آپ کو اپنی غلطی ایڈمٹ کرتے ہی نہیں ہے نا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم کچھ کہیں غلط کر بھی دیتے ہیں تو لوگوں کا یہ بڑا, اور ہمارا اپنا بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری غلطی ہے ہی نہیں. بالکل یہ ہمارا قصور ہے ہی نہیں. کرنا شروع کر دیں گے. ڈیفینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے, پتہ ہے سب نظر آ رہا ہے. اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو نظر آ دیتی ہیں, بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ بھی جاتے ہیں کہ آپ یہاں پر غلط کر رہے ہیں, لیکن اگلا بندہ جو ہے وہ اس چیز کو ایڈمٹ کرنے کا تیار ہی نہیں ہوتا کہ میں یہاں پر غلط ہوں. وہ الٹا دوسروں کا قصور بنا دے گا, اس نے ایسا کیا تھا, اس نے یوں کیا, اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوں گے, بلیم کرنا شروع کر دیتے. اور یہ ہماری سوسائٹی میں اب کامن اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے موسٹلی لوگوں, میں نے اپنی مطلب میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں, لوگ آتے ہیں, میں نے موسٹلی فیملیز کو دیکھا ہے کہ وہ نا جان چھڑواتے ہیں کہ ہماری سردردی نہ ہو. ٹریٹمنٹ سینٹرز کس لیے بنے ہیں؟ مطلب ابھی ہم کیونکہ ہمارے ٹاپکس سارے اس سے ریلیٹڈ ہیں, سر سے بھی ریلیٹڈ چیزیں, کہ اگر انہوں نے اپنی پلاسٹک سرجری وٹ ایور ٹریٹمنٹ کروا لیا تو اب تو وہ آزاد ہیں, وہ جو مرضی کریں, اپنے منہ صبح دھوئیں نہ دھوئیں, دھوپ میں کس طرح مرضی جائیں, جو مرضی کریں, کیونکہ ہمارے لائف سٹائل بہت چینج ہو گئے. اور پھر اس کا ذمہ کل کو میرا منہ خراب ہوگا تو میں نے ادھر دینا ہے کہ جی آپ کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا, آپ نے ہی میرا ٹریٹمنٹ غلط کیا. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ میں نے کیا غلطی کی, کہ میں نے منہ بھی نہیں دھویا, میں نے سن بلاک بھی یوز نہیں کیا, اور میں نے اپنا خیال نہیں رکھا. سیم ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے اور جو ہمارے لوگوں کے لائف سٹائلز ہیں وہ یہ ہو گئے کہ کیونکہ پرابلم اس بندے کے ساتھ ہے, اس کو سارٹ آؤٹ کرنی چاہیے. اب میرے پاس کیونکہ فیملیز جب آتی ہیں نا تو باقی یہ کہتی ہیں ہم آپ کے پاس اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اب ہمیں بچہ صحیح ملے. تو میں نے کہا ایسی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جو میں گھماؤں گی اور آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. کوپریٹ آپ کو بھی کرنا ہے, کیونکہ وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ بچے کو اسکول میں چھوڑا تو جی بس ٹیچرز کی ذمہ داری میں ہم نے کیا کرنا ہے, اور اگر رزلٹ غلط آیا تو اس میں تو اسکول والوں کا پرابلم ہے, ہمارا تو کوئی پرابلم. یہ ہر جگہ یہ والی چیزیں بن گئی ہیں. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح کی ہم پی آر پی کی اگر بات کریں تو پی آر پی جو ہے وہ اس کی قسمیں کون سی ہیں یہ تو بتائیں. کون کون پی آر پی پلیٹلیٹ رچ پلازما بیسیکلی اسے کہتے ہیں, اور کسی بھی آدمی کا اس کا بلڈ لے کے اس میں سے ہم سینٹریفیوج کر کے پلازما نکالتے ہیں. اس میں جو رچ پورشن ہوتا ہے پلیٹلیٹس کا, تو اس میں سے گروتھ فیکٹرز نکال کے اس میں کچھ میڈیسن اس میں ایڈ کر کے پھر ہم انجیکٹ کرتے ہیں جس چیز میں جہاں ضرورت ہوتی ہے. فرض کہ ایکنی کے لیے ضرورت ہوتی ہے تو ایکنی میں اس جگہ پہ انجیکٹ کرتے ہیں. فرض کیا اگر جوائنٹ پین ہے, کارٹیلیج جو آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو جوائنٹس میں انجیکٹ کرتے ہیں. فرض کیا انفرٹیلٹی ہے, اوویرین فنکشن ٹھیک نہیں ہے, اووریز میں انجیکٹ کرتے ہیں. فرض کیا آپ کے بال گر رہے ہیں تو اس کے لیے بالوں میں انجیکٹ کرتے ہیں. تو اس کی ملٹیپل اپلیکیشنز ہیں اور بہت ساری اپلیکیشنز ہیں. اچھا, اور پھر اس کے ریزلٹ جو ہے ریزلٹ یہ مطلب اب تو کچھ چیزوں میں لیٹسٹ جو آ رہی ہیں اووریز میں خاص طور پہ اس کے ریزلٹس بڑے اچھے ہیں. اچھا, اور اس کے علاوہ جیسے ڈائبیٹک فٹ ہے, کسی کی ڈائبٹیز ہے, اس کو کوئی وونڈ ہے وہ ہیل نہیں ہو رہا تو پھر وونڈ میں انجیکٹ کرتے ہیں اس کو, تو اس سے اس کی جو گروتھ ہے وہ جلدی جلدی ہونا شروع ہو جاتی ہے, بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور زخم بڑی جلدی بھرنا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح ملٹیپل اپلیکیشن ہیں. دوسرا جو ڈارک اسپاٹس آ جاتے ہیں چہرے پہ, پچھلے دن ایک پیشنٹ ہے اس کے کافی سارے ڈارک اسپاٹس ہے پورا فیس پہ نا کافی سارے. اچھا, تو اس کا پی آر پی میں بہت ہی اچھا ریزلٹ آیا. پی آر پی پلس مائکرو نیڈلنگ,
2 महीने कंबाइन किए और उसकी बिल्कुल ही मतलब है जो हमारी तवक्का थी उससे भी अच्छा रिजल्ट आया। सही। मुख्तलिफ एप्लीकेशन हैं, बाज़ आपके फोरहेड पे ज़्यादा वो आ जाती है, लाइन्स आ जाती हैं, चेहरे पे लाइन्स आ जाती हैं, उसमें भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। सही। तो फिर मैं कब आऊँ सर? इतना महंगा भी नहीं है। अब मैंने कहा मैं भी पूछ लूँ मैं कब आऊँ? नहीं, इतना भी महंगा नहीं है। अच्छा, इतना भी महंगा ठीक है, मतलब आप जो है वो नॉर्मल है इसकी जी, बिल्कुल रेट, नॉर्मल। उसमें आप करवा सकते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है, जिस तरह डार्क स्पॉट्स का हम कहते हैं, डार्क जो झाइयाँ सी पड़ जाती हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे जो टेंशन हम बहुत ज्यादा लेने लग गए हैं, जिसकी वजह से अभी आपकी जो एज होती है आप उससे भी बड़े लगने लग जाते हैं। टेंशन और एंग्जाइटी, ये सारी चीजें तो इसकी बहुत बड़ी वजह है। ये सारी झुर्रियाँ समझ रहे हैं उसकी वजह से पड़ती हैं, आपके बाल जल्दी सफेद होना शुरू हो जाते हैं, ये इसमें भी एक फैक्टर है। और ये सारी चीजें झुर्रियों की वजह हैं। तो वो तो चीज़ें बाद में आ जाती हैं ना कि आपकी पोल्यूशन है, बाकी मसले हैं। हाँ। लेकिन आपकी जो टेंशन है ये बेसिकली आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। आपकी मसल्स उसी हिसाब से कंटैक्ट करते हैं, उसी हिसाब से वो फिर झुर्रियाँ डालना शुरू कर देते हैं। इसमें देखने वाली एक चीज़ ये भी है कि अगर हम वैसे कैजुअली भी अगर मैं देखें, मैं इसमें बहुत ऑब्जर्व करती हूँ कि जब हम टेंशन में हों या हमें कोई स्ट्रेस हो तो हमारे फेस के एक्सप्रेशन चीजें बिल्कुल अजीब हो जाती हैं, चेंज होना शुरू हो जाती हैं। आपको हर जगह अपने जो है ना डार्क स्पॉट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं और वो चीज होता है। और जब आप रिलैक्स हो आपको आपके फेस की जो है ना वो एक नेचुरल ग्रोथ और चीजें आपको बड़ी फील होती हैं। जैसे कि इसका आप फोरहेड देखें ना, बेतहाशा उन पे वो लाइन्स पड़ी होती हैं, तो हमें अंदाजा हो जाता है ये या तो बहुत सोचने वाला आदमी है या बहुत टेंशन में रहता है। तो तीसरा तो बहुत गुस्से में रहने वाला भी होता है। वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। इसलिए अगर आप बेसिक आपकी शुरू से प्रैक्टिस हो ना, आपको बताया जाए कि आपने ज्यादा इस तरह करके नहीं रखना, ज्यादा इस तरह की वो हरकतें नहीं करनी, फिर आप बहुत अरसा आपके माथे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। सही। बहुत एंड पे जा गए कहीं जो उस वक्त कोई वैसे ही नहीं देखेगा कि माथे पे कुछ है या नहीं है। अच्छा, जिसका माथा बिल्कुल क्लियर हो फिर उसके बारे में क्या वैसे सोचेंगे, कहेंगे बड़ा रिलैक्स है, टेंशन फ्री आदमी है। उसके पास जो है ना सोचने के लिए कुछ नहीं। अरे दिमाग भी है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा खिजरत, एक आखिरी उसमें जाएंगे कि पॉजिटिव कैसे सोचें, अपने आप को पॉजिटिव कैसे करें, चाहे हमारे इर्द गिर्द का माहौल ऐसा है, टेंशन है, प्रॉब्लम्स हैं, चीजें इस तरह की हैं, नेगेटिविटी ज्यादा है, बट हम अपने आप को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? आप मुआशरे में चलने का ना एक असूल बना लें कि आपने अंधे और बहरे होकर ना स्टीफन कवी को आपने पूरा करना है कि जी आपने अंधे और बहरे होकर जो है ना चलना है। क्योंकि आप किसी के एक्सपेरिमेंट खुद पे इम्प्लीमेंट ना करें, उसके साथ जो भी हुआ वो एक अलग है, आपके साथ चलो बुरा होगा, आपको एक एक्सपीरियंस लाइफ में होगा। इसके सबसे आसान में मैं सबको एक बात कहती हूँ कि देखें आप अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो। हमारी बहुत मैं कहती हूँ अनलकीली ये शायद हमारे इसमें है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए प्रिपेयर नहीं होते कभी भी। अपनी लाइफ एक्सपेरिमेंट के लिए आप प्रिपेयर हो और आप जो करना चाहते हैं, जो चीज आप सोचते हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश तो करें। आप एक स्टेप तो लें, आपको खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएगी कि आगे मुझे लाइफ में कितनी अपनी जो है ना चीजों को सेट करना है, अपने गोल्स क्या सेट करने हैं। या हम अगर अपने गोल सेट करते हैं और अपने पेरेंट्स को जाके बताएंगे कि जी मैंने ये बनना है, तो सबसे पहले ये होगा कि जी नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, आप नहीं बन सकते, आप इंजीनियर नहीं बन सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते। आप पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश होती है कि आप उनको करने दें, इसलिए नहीं कि आपकी ख्वाहिशात है, ठीक है आपकी ख्वाहिशात एक बहुत मायने रखने वाली चीज है, लेकिन आप उनकी लाइफ है, उनकी लाइफ में उनके हिसाब से एक्सपेरिमेंट्स उनको करने दें। और जब आप सोचें चीजें करें तो आपके पास 2 फेज हैं। आप पहले सोचें कि इसमें पॉजिटिव में क्या निकाल सकता हूँ। अगर आप एक घर बैठे हैं और आपके पास करने को कुछ नहीं है, उसमें भी आप वो निकालें कि मैं घर बैठ के ऐसा क्या करूँ कि जो मेरे लिए यूजफुल हो, पॉजिटिवली यूजफुल हो। जैसे आम रूटीन में हम खवातीन कहती है ना कि जी घर में हो जो है सारा दिन घर के काम कर करके बंदा थक जाता है और कुछ करने को होता नहीं है, तो वो जो सारा दिन के काम करने हैं अगर आप उसमें थोड़ा सा चार्म पैदा कर दें और अपनी थोड़ा लाइफ स्टाइल उसमें चेंज कर दें। वेलकम बैक नाज़रीन, रोटी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर शहजाद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी डॉक्टर आकाश खान जो कि पेट्स
वेटनरी फिजिशियन है एंड सर्जन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? काश वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम सर से बात करेंगे कि मीडिया अपना रोल किस तरह प्ले कर रहा है और किस तरह इसमें बेहतरी आ सकती है। सोशल मीडिया के हवाले से भी बात करेंगे और डॉक्टर आकाश हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे हम जानेंगे जिस तरह हम घरों में आजकल बड़ा रुझान है पेट्स का, घरों में हर किसी को बड़ा शौक होता है, स्पेशली डॉग्स का, कैट्स का। कुछ लोग जो है वो परिंदे वगैरह रखने का उनको शौक होता है, तो उस पर किस तरह वो केयर कर सकते हैं, किस तरह ख्याल रखना चाहिए उनकी डाइट का, ये सब चीजें आज इनसे डिटेल में बात करेंगे। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपसे जान लेते हैं क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक माशाल्लाह, ठीक है। सर, मीडिया का जो इस टाइम रोल है, आप क्या समझते हैं कि किस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं, क्या ये ठीक है या नहीं? अच्छा, इसको मैं ना, आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको मैं रिलेट करूंगा फाउंडिंग फादर के साथ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि मीडिया एक अजीम कुव्वत है जो फायदा भी पहुंचा सकती है, नुकसान भी पहुंचा सकती है, लेकिन उसके सामने एक पर्पज और एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, चाहे आपका जो मेन स्ट्रीम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो एक मखसूस एजेंडे को लेकर चल रहा है। अब उस मखसूस एजेंडे में ना पाकिस्तान कहीं खो चुका है, ठीक है, उनकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, उनकी बायस है। एट द सर्टेन पॉइंट तो मीडिया कंस्ट्रक्टिवली रोल तो अदा कर रहा है इन सर्टेन एरियाज, मतलब कुछ पब्लिक अफेयर्स के इश्यूज हैं जिसमें मीडिया उस इश्यू को हाईलाइट करता है, फिर वो एजेंडा बन जाता है, फिर सरकार कुछ न कुछ नोटिस लेती है। तो वो ममालिक जहां पर इदारे कमजोर होते हैं, ऐसे ममालिक जहां पर रियासती इदारे इफेक्टिवली काम नहीं करते, तो अगर किसी शख्स को, किसी शहरी को दादरसी मिल जाए तो मीडिया के दो एस्पेक्ट है, एक है पॉलिटिकल एस्पेक्ट, दूसरे है पब्लिक अफेयर के इश्यूज। ज़ैनब का केस अगर आपको याद हो, ठीक है, जब उसकी मॉलेस्टेशन हुई तो वो इंसिडेंट मीडिया ने हाईलाइट किया, एजेंडा हो गया, उसके बाद सरकार हरकत में आई है। तो ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। मतलब मुझे दुनिया के कोई 16-17 मुल्क जाने का इत्तेफाक हुआ, तो जो यूरोप में मेरी अपनी जो स्टडीज जो की है, जिस तरह का हमारा मीडिया है ना, आई थिंक इट्स बियॉन्ड द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स। मतलब आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करने वाले जितने भी आपके एंकर्स हैं वो एक मखसूस सियासी एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। जब एक मखसूस सियासी एजेंडे को लेकर चलते हैं ना, तो आपकी जो बायस है, जो आपका तासुब है, वो बिल्कुल क्लियर कट आपको नजर आता है। अब पब्लिक फिर कंफ्यूज हो जाती है वो, और मैं किस पब्लिक की बात कर रहा हूँ, जो नाइदर देयर विद द पॉलिटिकल पार्टी ए नॉर विद द पॉलिटिकल पार्टी बी। तो वो जो न्यूट्रल जो बंदा है ना, न्यूट्रल बंदे को सच की तलाश करनी पड़ती है कि सच कहां से इसको सच है क्या। अभी वो होना तो ये चाहिए, चलें ठीक है, द ह्यूमन बीइंग वी आर सो मच कॉम्प्लेक्स। हमारी एक पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल आइडियोलॉजी है सब शख्स की। देखिए ना, आप एज एन एंकर बैठी है ना, तो आपकी पहली आइडेंटिटी एज अ फीमेल है, तो आपका पहला बायस एज अ फीमेल हो जाएगा। फिर आपका जो भी एक एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो आपके बायस की दूसरी रीजन बनेगा। थर्ड, आपके पॉलिटिकल व्यूज, द ह्यूमन बीइंग कैन नॉट एक्सक्लूड देयर पॉलिटिकल व्यूज। फिर आपकी एक एथनिक और एक रिलीजियस आइडेंटिटी है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, बायसेस आर देयर, लेकिन बायसेस इतना डोमिनेट और प्रिवेल ना करें कि हमें लगे कि जनाब ये जो एंकर है या ये जर्नलिस्ट या कॉलमिस्ट है, ये 360 के एंगल पर इसने बिल्कुल यू टर्न लिया है। और दूसरा ये कि जो आपकी ओपिनियन हो वो मैनिपुलेटेड ना हो, यानी उसके पीछे कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट ना हो। You should not be on a payroll of any political party. You should not be the payroll of any agencies. आप किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम ना कर रहे हो, किसी सियासी जमात के मीडिया सेल के लिए काम ना कर रहे हो। आप एक मीडिया पर्सन का काम है कि वो सिचुएशन का फैक्ट्स को सामने रखते हुए एनालिसिस करे। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग हो सकती है, लेकिन हर इंसान की होती है, डेफिनेटली हो नहीं सकता कि आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। अमेरिकन पता क्या कहते हैं? अमेरिकन कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिविटी, हम कहते हैं मीडिया नीड्स टू बी ऑब्जेक्टिव, वो कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी इज एन ऑब्सोलीट आइडिया, ऑब्सोलीट नोशन, यानी कि ऐसा आइडिया है जो फोत हो चुका है। आप मीडिया कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है, लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट ना करें, आप ओपिनियन को ट्विस्ट करके इस तरीके से पेश ना करें कि लगे कि आपका कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। एक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े चैनल, लीडिंग चैनल, प्राइवेट चैनल के मालिक ने पता सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाद बोलो कि क्या स्टेटमेंट दी, उसने कहा नथिंग पर्सनल, इट्स माय बिजनेस। तो लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है कि जो न्यूज और जो पॉलिटिकल कंटेंट और टॉक शोज हम देख रहे हैं वो न्यूज नहीं है, वो इंफॉर्मेशन नहीं है, वो प्रोडक्ट है।
وہ प्रोडक्ट वो मार्केट में सेल आउट करते हैं. इसके पीछे पूरी वेस्ट की थ्योरी है, उसे बोलते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मैस मीडिया. यानी किसी मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या है और इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, तो सियासी और इकोनॉमिक कंडीशन मीडिया के कंटेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो वो तमाम चैनल जो कि हैवीली डिपेंड करते हैं सरकार के इश्तिहारात पर, तो सरकार उनको ट्विस्ट कर सकती है उनके इश्तिहारात की बंदिश से. या अगर वो रिलाय करते हैं प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर के इश्तिहारात पर, तो आप देख लें, अगर मैं किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लेता हूं, अगर किसी प्रोडक्ट की सर्विसेज पुअर हो चुकी हैं, चाहे वो आपकी मोबाइल फोन सेल फोन कंपनीज हैं, आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स की हैं, यू विल हार्डली फाइंड अ सिंगल न्यूज अगेंस्ट द कॉर्पोरेट सेक्टर. क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि मीडिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है. तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट तक तो चीजें एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन एंकर को कहीं पीछे से कोई प्लॉट मिल गया है, उसको कुछ इस तरह के इंसेंटिव्स मिल गए हैं, तो वहां से सिचुएशन खराब हो जाती है. और पब्लिक समझती है कि जनाब ये जो बंदा है ना, ये आजादी सहाफत का अलंबरदार है. आजादी सहाफत वो मिथ है जिस पर हमने अपनी कौम को बेवकूफ बनाया है पिछले 70 सालों में. अच्छा, जरूरी तो नहीं है कि चीजें वैसी हों जैसी हम सोच रहे हो, शायद इस तरह का ना हो. इट्स अ रियलिटी. इसका अभी देखें ना, सबसे बेहतरीन सबूत क्या है. हम ये क्लेम करते हैं कि सब लोग अपने एसेट डिक्लेयर करें. किसी सियासतदान के पास कितने एहसास हैं, ठीक है, आई एम अ पब्लिक सर्वेंट, तो मुझे अपने हर साल इनकम टैक्स के रिटर्न में बताना पड़ता है कि मेरे एसेट्स में कितना इजाफा हुआ. सो व्हाई नॉट द सेम थिंग वी अप्लाई फॉर द मीडिया ऑनर्स. वो भी डिक्लेयर करें कि उन्होंने कितना टैक्स पे किया है. उसमें काम करने वाले जो अफराद हैं, जो एलिट जर्नलिस्ट हैं, वो भी अपने एसेट डिक्लेयर करें. दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. कितनी सैलरीज ले रहे, कहां से इंसेंटिव्स उनके पास हैं, तो आपको पता चल जाएगा. फिर ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उसके जो सीक्रेट फंड्स हैं वो कैसे यूटिलाइज होते रहे. मेरी तो किताब इसी इशू पर थी जो पब्लिश हुई है. अगर बात करेंगे, आई कैन टॉक फॉर आवर्स एंड आवर्स. तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा मीडिया ऐसा है, बट द सर्टेन एलिमेंट्स आर देयर कि आप वाज़ेह डिवीजन हो चुकी है रिपोर्टर्स की. आप उस रिपोर्टर को देखते हैं, अगर उसका यूट्यूब चैनल है ना, मुझे पता चल जाता है कि यार ये रिपोर्टर किस पिच पर और किस लाइन लेंथ पर खेल रहा है. ठीक है. अच्छा, सर इस पे लाजमी हम बात करेंगे. जिस तरह यूट्यूब चैनल्स बन चुके हैं, लोग जो है इस प्लेटफॉर्म को जो है वो उन्होंने चूज किया और इस पर बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, इस पे लाजमी हम बात करेंगे. अच्छा आकाश, जिस तरह हम पेट्स घर में रखते हैं, तो सबसे पहले तो ये जानते हैं आपसे उनकी देखभाल कैसे करें, उनकी केयर कैसे करें. तो उसमें ना डिपेंड करता है कि आप पेट में क्या रख रहे हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास आजकल तो ज्यादा मोस्टली ना लोगों ने कैट्स रखना है. कैट्स रखते हैं, उसमें भी स्पेसिफिकली किटन्स रखते हैं. हर कोई प्रेफर करता है कि उसके पास छोटी एज का पेट होना चाहिए, 2 to 3 months का. उसमें अगर आपके पास किटन आप अडॉप्ट करते हैं या परचेज करते हैं, सबसे पहले उसकी डाइटरी मैनेजमेंट आ जाती है. अब हमारे में से बहुत सारे लोगों को ना इस चीज का आइडिया नहीं होता. सम टाइम हम जो खुद खा रहे होते हैं अपने पेट को वही खिलाना शुरू कर देते हैं. अच्छा, ये वाकई ये है, ये घरों में ये लाजमी बिल्कुल ऐसे ही. उससे होता ये है कि वो बीमार हो जाता है क्योंकि पता नहीं होता. तो जब भी हम रिकमेंड करते हैं कि आप जब भी पेट परचेज करें, सबसे पहले उसकी फीडिंग गाइडलाइंस अपने डॉक्टर से लें कि आपने, क्योंकि किटन है उसकी एक अलग रिक्वायरमेंट है, आप उसकी थोड़ी सी एडल्ट स्टेज स्टार्ट हो रही थी, उसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. तो जब हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखते उससे बीमार होता है. फिर दूसरी बात आ जाती है कि उसकी मेडिकल केयर है. अब लाइक ह्यूमंस आपके पेट्स की भी वैक्सीनेशंस होती हैं प्रॉपर, जो कि इन टाइम होनी चाहिए. बहुत सारी फेटल डिजीज हैं हमारे यहाँ पर कि अगर उनका अटैक हो जाता है तो पेट का थोड़ा सा सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है. तो उस हवाले से हमें बताना चाहिए कि जब भी आप पेट लेते हैं उसकी स्पेसिफिक एज है. लाइक किटन है तो उसकी 2.75 मंथ्स है, आपने इस एज पे उसकी डॉक्टर से वैक्सीनेशन स्टार्ट करवानी है. ठीक है. फिर वैक्सीनेशन के शॉट्स होते हैं, डिफरेंट डेज पे लगते हैं, 21 डे के गैप से लगता है. देन उसके बाद एनुअल शॉट्स होते हैं. सही. अच्छा, अगर हम डॉग की बात करते हैं, उसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम लोग पपी परचेज करते हैं. उसकी 35 डे ऑफ एज से उसकी वैक्सीनेशन का आगाज हो जाना चाहिए, उसकी स्टार्ट करवाएं वैक्सीनेशन. और दूसरी बात यह है कि जो उसकी अब आपके मैनेजमेंट है, जो आपने उसको माहौल कैसा प्रोवाइड करना है. अब जिस तरह समर सीजन हमारे मुल्तान में गर्मी होती बहुत ज्यादा है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप जो भी पेट लाएं उसको आप सनलाइट में बांध दें या उसको आप ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है. उससे वो बीमार होना शुरू हो जाता है. और उसकी मेन वजह भी ये है कि नॉर्मली जो पेट का बॉडी टेम्परेचर है ह्यूमन से थोड़ा सा ज्यादा होता है. आइडियली 100 to 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. तो वो जब शूट करेगा तो वो डायरेक्टली 104, 105 को जाके टच कर देगा, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन होती है.
تو سب سے پہلے آپ کی اب تو مارکیٹ میں بہت اچھی کیٹ فوڈز آ رہی ہیں یا پیٹ کی اپنی فارمولیٹڈ فیڈز آ رہی ہیں. ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ پرچیز کریں اچھی کوالٹی کی, اور اپنے ڈاکٹر سے لازمی اس کے حوالے سے مشورہ کریں کہ ان میں بھی کچھ کلاسز ہیں کہ آپ نے کون سی یوز کرنی ہے. ہاں یہ بھی تو نہیں پتا نا, آپ گئے ہیں مارکیٹ سے, آپ نے جیسے آپ نے کہا جی کیٹ فوڈ دیں اور آپ نے جا کے بہت ساری ایسی برانڈز ہیں, نام تو لینا مناسب نہیں ہے, جو کہ ایک سٹیج کے بعد آ کر کڈنی پرابلم کرتی ہیں, اسپیشلی میل کیٹس کے اندر. اچھا, یہ ابھی پچھلے 1-1.5 ماہ میں ہمارے پاس ہاسپٹلز میں ایسے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جسے کڈنی سٹونز کا پرابلم آتا ہے, اور اس کی اگر ہم روٹ کاز فائنڈ کرتے ہیں تو اس میں وہ کیٹ فوڈ آ رہی ہوتی ہے, یا کیٹ فوڈ آ رہی ہوتی ہے, یا جو گھریلو جو کھانے لوگ اپنے کھا رہے ہیں وہ کھلا رہے ہوتے ہیں, وہ اس کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ فون موجود ہے تو پھر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کسی نہ کسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے میڈیا کے کانٹینٹ کو آپ ایکسیس کر رہے ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو سلیکشن آف کانٹینٹ ہے وہ کس قسم کی سلیکشن آف کانٹینٹ ہے. میڈیا جو سوشل میڈیا کا سب سے بڑا کمال ہے نا, آپ کو پتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے جس طرح کے کانٹینٹ آپ ایک بار دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو نیکسٹ ٹائم ویسے ہی کانٹینٹ دکھاتا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک پولیٹیکل اور سوشل کانٹینٹ جس میں آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں تو آپ کو ویسے ہی کانٹینٹ ملیں گے. جیسے بھی آپ لوگ پیٹس کی بات کر رہے ہیں, آپ پیٹس کی ویڈیو دیکھنا شروع کر دیں, آپ کو یوٹیوب جو ہے وہ ڈیلی پیٹس ہی کی ویڈیوز آپ کو دکھائے گا سارا اس میں نا. تو ایکچولی جو لنک کرتا ہے نا, دیٹس لنک ود دا ہیومن برین. ہیومن برین از جسٹ لائک اے GHQ, اٹس اے جنرل ہیڈ کوارٹر, اٹ کنٹرول یور انٹائر باڈی. ہمارے سارے ایکشنز, دل ول کچھ نہیں ہے, دل شاعروں کے ساتھ لنک کر رہا ہے, آپ کا برین جو ہے وہ ساری آپ کی ایکٹیویٹیز کو کرتا ہے. تو ہم کہتے ہیں لوگوں کو مائنڈ سیٹ بدلے. اب مائنڈ سیٹ کیسے بدلا جائے گا؟ ابھی دیکھیں نا جس ملک میں آپ بات کر رہے ہیں وہاں ہم سرپرائز پیٹس کی باتیں ہم کر رہے ہیں. اس ملک میں ابھی منرل واٹر کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, بھیا اس ملک میں 60% آبادی کو منرل واٹر دور کی بات ہے, پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. یہاں پر دنیا کی جو 7.5 ارب کی آبادی ہے نا, 3.5 ارب آبادی کی ڈیلی انکم $1 سے کم ہے. یہ ایکچولی ہیوز اور ہیو ناٹ کی لڑائی ہے. یہ جن پہ ہم سوشل میڈیا جائنٹس کی بات کرتے ہیں نا کہ کووڈ کے زمانے میں لوگ بلینئر بن گئے, تو بلینئر کو آپ چھوڑیں, آپ میجورٹی لوگوں کی بات کریں. میجورٹی لوگ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ رہ رہے ہیں. اگر میں اس کو میڈیا کے ساتھ لنک کروں نا, میڈیا میں کام کرنے والے لوگوں کی سگنیفیکنٹ میجورٹی وہ لوئسٹ ویجز پہ کام کر رہے ہیں. ان کی ویجز 50,000 سے لیس ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو رپورٹرز, پروڈیوسرز, ایون RJ پریزنٹرز, ان کی سیلریز کے لیے کوئی آپ سروس اسٹرکچر تو بناتے, ان کے لیے کوئی اینول انکریمنٹ تو کرتے, کوئی ان کی میڈیکل انشورنس کرتے, کوئی ان کو آپ ہاؤس رینٹ دیتے. انفارچونیٹلی میڈیا میں ٹاپ جس کو ہم بولتے ہیں ایک پاکستان ایلیٹ کیپچر میں بھی ایک آپ کے ایلیٹ آپ کے پاس ایلیٹ جرنلسٹ ہیں, ان کو مائنس کر دیں وہ 5% ہے. 95% جو ورکنگ لوگ ہیں میڈیا کے اندر, چاہے وہ کیمرہ مین ہے, چاہے وہ NLE پہ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ لوگ سیٹ ڈیزائننگ میں کام کر رہے ہیں, دے آر ناٹ گیٹنگ گڈ سیلریز. تو جب وہ اچھی سیلریز نہیں ریسیو کریں گے تو ہمیں میجورٹی کی بات کرنی ہے. پاکستان جو ہے وہ 5% لوگوں کا ملک نہیں ہے. بالکل ایسے ہے. اور یہ جو آپ پیٹس کی باتیں کرتے ہیں, میں نے انگلینڈ میں بڑا دیکھا, وہاں پہ پتہ ہے پیٹس کا رواج کیوں ہے؟ وہاں پر فیملی سسٹم اسٹرانگ نہیں ہے. تو وہ لوگ دوستی لگا لیتے ہیں, کے بعد کوئی کمپینین ہونا ضروری ہے. ٹائم ود دیئر ڈاگس, ٹھیک ہے, جو بھی ان کے پیٹس ہیں وہ ان کو پارکس میں لے کے جاتے ہیں, جو وہاں سارا سلسلہ ہے. آپ کو پتا ہے جانوروں میں بھی کلاسز ہیں, انسانوں میں بھی طبقات ہیں, جانوروں میں بھی طبقات ہیں. وہ بیچارہ جو اسٹریٹ ڈاگ ہے نا اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے. ایسے ہی ہے. وہ جو وائلڈ کیٹ ہے نا اس کا ولی وارث نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا بندہ بڑا خاندانی ہے, یہ آپ کی اشرافیہ نے آپ کو یہ اصول بتایا ہے. اس میں آپ کی جو جنتا ہے, جو عوام الناس ہے, جو 21 کروڑ ہے, وہ کہیں کھو گئی ہے. اور اشرافیہ آپ کو پورے ابھی پولیٹیکل سینیریو میں نظر آئے گی. 1880 میں ڈیموکریسی آئی تھی جو انگریز لے کر آیا تھا. 1880 سے لے کر آج 2022 تک آپ ٹائم لگائیں, 140 ایئر ہے. 140 ایئر میں نا پاکستان میں 3,000 گھرانے ہیں, ان کے بچے, ان کے گرینڈ چلڈرن اور گرینڈ اینڈ گرینڈ چلڈرن, دے آر ان دا پاور کاریڈورز. پبلک تو بیوقوف بنی ہوئی ہے. پبلک کا تو اچھا اگر ہم سیاسی صورتحال میں جائیں تو سیاسی صورتحال تو اس ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ سرگرم ہے. مطلب ایک بہت دہرائے پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں. میں نے اسٹارٹنگ میں بھی آج شو میں بھی یہی بات کی تھی کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں ہماری سیاسی صورتحال, وہ تھوڑی جو ہے بہت زیادہ, تھوڑی نہیں بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے. اس پہ ہم لازمی بات کریں گے. ابھی ہم نے جانا بریک پہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा आकाश, जिस तरह अगर कोई पेट घर में बीमार हो जाता है तो हम लोग जो है सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो पेट जो है वो जो बीमार होता है वो उससे ज़्यादा मजीद जो है बीमार हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो घरेलू देसी टोटके होते हैं वो उनके लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं? बिल्कुल इसी तरह से है, ये केसेस ज़्यादा आते हैं, लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और उससे ज़्यादा बीमार होने की जो मेन वजह है वो ये है कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, बल्कि 90% ऐसी मेडिसिन हैं जो ह्यूमन को तो सूट करती हैं, वो आप पेट को सूट नहीं करती, वो पेट को आप दे नहीं सकते। उसके अलावा जब भी किसी डॉक्टर ने मेडिसिन देनी है वो एज पर द वेट ऑफ द एनिमल एंड द कंडीशन ऑफ द एनिमल उसको प्रिस्क्राइब करनी है। तो नॉर्मली कोई भी इंसान अगर घर में पेट को खुद से मेडिकेट करता है तो वो इन चीज़ों का ख्याल रख ही नहीं सकता, उसको पता नहीं है। इसकी जो हमें रीजन समझ आती हैं, बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता कि जो पेट प्रैक्टिशनर्स हैं इनके क्लिनिक कहाँ कहाँ पे हैं। फिर दूसरी चीज जो इसमें हमें हमारी सोसाइटी को फेस करनी पड़ती है वो है क्वैकरी। मकसद है बहुत सारे लोग इस तरह से डॉक्टर की बजाय क्वैक्स के पास जाते हैं, उनसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि या तो लोगों को ये नहीं पता होता ये क्वैक है या डॉक्टर है। हाँ। वो सेटअप बिल्कुल उसी तरह से डॉक्टर्स वाला बनाया हुआ होता है, सारा उसी तरीके से। हाँ। और पेट क्योंकि बोल नहीं सकता था तो वो पता नहीं होता कि उसको लग क्या रहा है, उसको बॉडी के अंदर क्या चेंजिंग्स आ रही हैं इंजेक्शन लगने से। इससे हमारी ना चीजों के हमारे पेट्स का नुकसान ज्यादा होते हैं। पिछले काफी अरसे में इस चीज पे मकसद है कि मुल्तान में ओवरऑल मतलब जितने बड़े सिटीज हैं वहां पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है क्वैक्स के अगेंस्ट कि क्वैकरी से बचाएं लोगों को। अब उसमें हमारे लोगों पे आ जाता है कि सारा कुछ पता होने के बावजूद वो डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं या क्वैक से ट्रीटमेंट लेना पसंद करते हैं या सेल्फ मेडिकेशन पसंद करते हैं। इन तीनों चीजों से एट द एंड आपका पेट ही सफर करता है। तो कभी भी घरेलू टोटके नहीं करने चाहिए। हाँ, कुछ चीजें यूज हो भी सकती हैं, लेकिन वो जो आपका डॉक्टर से आप कंसल्ट करके कि हमारे पास घर में फिल वक्त ये चीजें हैं, क्या आप सजेस्ट करते हैं हम ये चीजें यूज करें? अगर आपका डॉक्टर आपको अलाउ कर देता है तो आप तब जाके कुछ ना कुछ इस तरह का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम कभी भी सेल्फ मेडिकेशन और होम ट्रीटमेंट्स के फेवर में नहीं होते। अच्छा, मोस्टली हम देखते हैं पेट्स का यही होता है कि स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, इसकी वजह से ज्यादा जो है उनको सफर भी करना पड़ता है। फिर जो आपका ऑनर है वो भी उसको उसकी लुक आफ्टर प्रॉब्लम जो है वो आ रही होती है, तो ज्यादा हम ये देखते हैं उनका जो स्टमक है वो डिस्टर्ब है। उसकी वजह ये है कि पेट्स का स्टमक बड़ा डेलिकेट सा होता है। अब ज्यादातर क्यों खराब होता है मैं आपको इसकी एक वजह बताता हूँ। हमारे में से 95% लोग ऐसे हैं कि जो पेट्स को दूध डालना शुरू कर देते हैं। आपने कैट ली, डॉग लिया, फ्रिज से मिल्क निकाला या फ्रेश आया उसे बॉयल करके पेट को डाल दिया। 95% पेट्स जो हैं डॉग और कैट्स वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। लैक्टोज वो शुगर है जो मिल्क के अंदर होती है और पेट का जो स्टमक है वो उसको टॉलरेट नहीं कर सकता। सही। मतलब उसमें वो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, उसकी इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो उसको डाइजेस्ट कर सके, उससे डायरिया हो जाता है, स्टमक अपसेट होना शुरू हो जाता है। फिर वो उसको लिंगर ऑन करते हैं, उसके साथ उसे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तीसरी मेन चीज, हमारे यहाँ पर वायरल इन्फेक्शंस इतने ज्यादा होते हैं कि जिस पेट की इम्यूनिटी किसी भी वजह से कॉम्प्रोमाइज हुई है, कुछ खाने के बिना पे, कुछ वॉमिट से, डायरिया से, वायरस उसको लाजमी कैप्चर करेगा। तो ये रीजन बनती है कि स्टमक क्यों अपसेट होता है कि हमारी डाइटरी मैनेजमेंट ठीक नहीं होती। आप मकसद है कि आप मिल्क की या कोई ऐसी प्रोडक्ट न्यू पेट को ना दें जो आपने जहां से परचेज किया या आपने उसको रेस्क्यू किया, परचेज किया या अडॉप्ट किया, आप उनसे पूछें कि आप इसको क्या खिला रहे थे। रेस्क्यू वाले का डेफिनेटली आपको इससे नहीं पता चलेगा कि आपने रेस्क्यू कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको कोई पेट मिल गया, आप उसको उठा के घर ले आए हैं। तब तो थोड़ा सा आप इमरजेंसी सिचुएशन में ये चीजें करके देखते हैं कि एक दफा सर्वाइव कर जाए, नेक्स्ट डे हम इसकी गाइडलाइन प्रॉपर ले लेंगे। लेकिन जो ऐसे फैंसियर्स हैं जो पेट को प्रॉपर एज अ फैमिली मेंबर रख रहे हैं, उनको इन चीजों पे अमल करना चाहिए कि ये चीजें नहीं देनी। अब मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ उसके हवाले से। अक्सर लोग, बच्चे स्पेसिफिकली, खुद चॉकलेट खाते हैं, कैट को चॉकलेट खिला देंगे। अच्छा, उससे चॉकलेट की टॉक्सिसिटी से कैट की डेथ हो सकती होती है और हो जाती होती है, हमने अक्सर देखा है इस तरह से। फिर घर में ह्यूमन में पैनाडोल, डिस्प्रिन, कालपोल, ये मेडिसिन नॉर्मली हर घर में अवेलेबल होती हैं। वो हाथ लगा के देखते हैं पेट को कि जी हमें गर्म लग रहा है, बुखार है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पेट का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है। उसे पैनाडोल दे देंगे उठा के, कालपोल दे देंगे, उसकी अलग टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाती है। फिर ईद जैसे भी गुजरी है, इसमें क्या होता है कि वो गोश्त आया हुआ होता है काफी सारा, वो रॉ
अनकुक्ड उठा के एज इट इज अपने पेट को डाल देते हैं, उससे भी ये स्टमक का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। ये 2-3 चीजें हैं जिनकी वजह से स्टमक अपसेट होते हैं। हाँ, उसमें केयर करनी चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा केयर करनी चाहिए। अच्छा, दूध तो वैसे पेट्स को बहुत ज्यादा लोग देते हैं घर में, स्पेशली होता है कि अगर कैट फूड भी दे रहे हैं तो साथ में थोड़ा सा मिल्क भी जो है वो ऐड कर देते हैं। हाँ जी, उसमें ये होता है कि 95% का मैंने आपको बताया कि ये इंटॉलरेंट होते हैं। अभी भी के अक्सर जो मकसद है, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब नया लिया था, उसका डायरिया हो गया जी, हमने कल इसको मिल्क दिया था, तो इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा सर, जिस तरह हमारी इस टाइम मुल्क की सूरत हाल है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मॉरल बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, मतलब अखलाकी दिवालियापन जो है ना, उस पर तो क्वेश्चन मार्क है इस वक्त। जिस तरह की हम सियासत कर रहे हैं, मुल्क में सियासत चल रही है, जैसे पावर पॉलिटिक्स, और वो पावर पॉलिटिक्स जो है वो आपकी पैसे के गिर्द घूम रही है। दे हैव द सर्टेन एजेंडाज इज देयर। अब उसमें आप देखें जो नेशनल इंटरेस्ट आपका जो है वो तो कहीं कहीं आपको नेशनल इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज बाय हुक और बाय क्रुक पावर कॉरिडोर्स में रहना चाह रही हैं। तो अब उसमें जब आपको होगा, आप कहते हैं जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, आपके जो पार्लियामान के जो मेंबर्स हैं, कभी आप उनकी क्वालिफिकेशन तो चेक करें, क्या वो इतने कॉम्पिटेंट हैं कि वो अपनी लेजिस्लेशन कर सकें। कल मैं पंजाब असेंबली में एक न्यूली इलेक्टेड एमपीए ओवर टेकिंग कर रहा था, वो तो प्रॉपरली उर्दू ही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था। हाँ, बिल्कुल जो डिप्टी स्पीकर उससे हेल्प ले रहा था। तो ये तो आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं, और वो मुंतखब नुमाइंदे जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें जो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है, आप उसका बैकग्राउंड चेक करें। अभी आज आप एज एन एंकर बैठी हैं, आप एक ऑडिशन से गुजरी होंगी, उन्होंने चेक किया होगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी है, आपका बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, आप कैमरा फेस कर सकती है कि नहीं कर सकती। हम यूनिवर्सिटी में किसी को पीएन और क्लर्क भी अपॉइंट करते हैं ना, उसके लिए भी क्वालिफिकेशन है। मेरे डिपार्टमेंट के अंदर एक जो हमारे पास नायब कासिद है, उसने एमफिल कर लिया, वो भी पीएचडी की तरफ जा रहा है। जूनियर क्लर्क जो है वो लोग ग्रेजुएट है। और पाकिस्तान की जो पार्लियामान है, वहां पर एमपीए, एमएनए, सेनेटर बनने के लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही नहीं है। जिन लोगों ने पूरी ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करना है, जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से डील करना है, ठीक है, आपके 5 से 10% लोगों को निकाल कर, बाकी लोग अगर जो बैठे होंगे, जो उस समरी को भी नहीं समरी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, परसीव नहीं कर पाएंगे। हमें लास्ट टाइम पंजाब में मसला क्या हुआ, जिस वसीम अकरम प्लस को या बुजदार को बिठाया था, कभी आपने उसे देखा कि उसने स्पॉन्टेनियस वे में, एक्सटेम्पोर वे में मीडिया को फेस किया हो? नहीं फेस किया ना। उसकी कैपेसिटी अंडरस्टैंडिंग पे सबसे बड़ा इश्यू था। बिल्कुल। तो हमें यहाँ पर यह तय करना है कि अगर आपने इस मुल्क को प्रॉपर्ली चलाना तो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इज नेसेसरी, वरना ये जो सियासत है ये पैसे की सियासत है। मतलब रात का जो एक माहौल बना और हम टुवर्ड्स पॉलिटिकल एनार्की, हम एनार्की की तरफ जा रहे हैं, ये क्योस की तरफ जा रहे हैं, और पब्लिक जो है ना वो स्ट्रेस की कैफियत में। और ये और इसके साथ जो सबसे बड़ा जो जुल्म अजीम है ना, जुल्म अजीम ये कि जो इस मुल्क का इंटेलेक्चुअल है, वो जो इंटेलेक्चुअल है वो इंटेलेक्चुअली करप्ट है। अभी अगर किसी मुल्क के बड़े बड़े जो दानिश्वर हैं वो सियासी जमात के एडवाइजर बन जाएंगे, ठीक है, एक वक्त में अगर एंकर रहे हो सियासी जमात के लिए एम्बेसडर बन जाएं, मुख्तलिफ इदारों के हेड बन जाएं, तो उनकी न्यूट्रलिटी, उनका प्रोफेशनलिज्म कहाँ पे चला गया? ये सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में ये सूरत हाल है, पूरी दुनिया मुख्तलिफ है। और जो ये सूरत हाल है, इसकी रीजन पता क्या है? अभी आप समाज को मुख्तलिफ तबकात में तकसीम करें। आपने कभी सोचा है इंडिया में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी किस तरीके से प्रिवेल की है? क्योंकि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में मेजॉरिटी जो है वो लोअर मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक है, और लोअर मिडिल क्लास की आपकी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। मैं पाकिस्तान की जो सियासी खानवादे हैं, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, वी हैव द पॉलिटिकल डायनेस्टीज, सियासी खानदान है। आपका भी ताल्लुक अगर भुट्टो फैमिली से, जरदारी फैमिली से, शरीफ फैमिली से, आपको किसी असफंदियार वली फैमिली से होता, मौलाना फजल रहमान से होता, तो मैडम आप नेक्स्ट आपने मिनिस्टर होना था, यहाँ पर नेक्स्ट एमएनए होना था। पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है ना, पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है वो तो भाई नजर ही आपको नहीं आ रही है पार्लियामान में। आप इलेक्शन लड़ने का सोच भी नहीं सकती हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए जितना पैसा रिक्वायर्ड है। अच्छा सर, वो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं जो इस तरह के जो इस नीयत से आते हैं, जो सियासत में आते हैं कि कुछ वो पोटेंशियल उनके अंदर होती है कुछ कर दिखाने की, वो लोग तो बहुत पीछे रह जाते हैं।
دیکھیں جو ریال پالیٹک ہے نا، ریال پالیٹک تو بڑی مختلف ہے. آپ کو بات کریں گے جمہوریت کی، خوشحالی کی، غربت کے خاتمے کی. جمہوریت تو کہیں نظر نہیں آ رہی. جمہوریت جب ایک نام رہ گیا، آپ نے دیکھیں جمہوریت جو ہے نا اس کا تعلق سماج کے ساتھ ہے، سماجی رویوں کے ساتھ ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے انٹرنل پالیٹکس کے ساتھ ہے. جہاں آپ کے پاس تا حیات چیئرمین ہوں گے پارٹی کے، ٹھیک ہے، اور ان کے بچے پارٹی کے ہیڈ بنیں گے. تو یہ دس از ناٹ اے ڈیموکریسی. یہ جو ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ہے اس کے ماڈل کے خلاف ہے بالکل جو ہم چلا رہے ہیں. اٹس ایکچولی یہ مونارک کی وہ شکل ہے کہ جس میں پبلک کو بیچارے آپ دیکھیں نا، اس کو ایسے لے لیں. اگر کسی کانسٹیٹوئنسی میں 100 ووٹ ہے نا، 50% لوگوں نے تو ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں ووٹنگ ٹرن اوور 50% ہے. تو 50% لوگوں نے تو ڈس آن کیا ہے سسٹم کو. دے آر ناٹ گوئنگ ان دیٹ پولیٹیکل سسٹم. تو پاکستان میں اگر بدلاؤ نہیں آیا ہے نا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ جو آپ کی سویلین لیڈرشپ ہے وہ ایکولی رسپانسبل ہے. اور ان کی کیپیسٹی پہ بڑا کوشچن مارک ہے. اگر آپ نے سیاست کرنی ہے پیسہ بنانے کے لیے تو اس سے ملک تو نہیں بدلے گا. بالکل آپ دیکھو آپ کے حالات آج تک وہی ہیں. آپ جہاں سے چلے گئے آپ کا واپسی کا راستہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. ہم 1 اسٹیپ فارورڈ ہیں، 2 اسٹیپ بیکورڈ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس پہ مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا آکاش، جس طرح ظاہر سی بات آپ پیٹس رکھتے ہو، آپ کی ایفیلیشن ہوتی ہیں، اس طرح پیٹس کی بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں نا. بالکل اپنی فیلنگز ہوتی ہیں جو آپ کی آنر کے ساتھ آپ کا ایک کیا کہہ سکتے ہیں، اس کی محبت ہوتی ہے. ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیے. بالکل پیٹس کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں. لیٹس سپوز آپ کے پاس اگر پیٹ ہے، آپ صبح کے بعد شام میں آئے ہیں تو اس نے آپ کو سارا دن نہیں دیکھا، وہ آپ سے ناراضگی کا اظہار بھی کرے گا، ہے نا، وہ تھوڑا اداس ہوگا. اسپیشلی کیٹس وہ ایون ناراضگی میں مارتی بھی ہیں تھوڑا سا آ کے، آپ نے اگر اس کو ٹائم نہیں دیا پراپر. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ہے، آپ کا اگر موڈ خراب ہے اپنا تو آپ کا پیٹ اس کو فوراً سینس کر لے گا کہ اس کوئی مسئلہ ہے، کہ اس وجہ سے یہ مجھے جیسے میرے سے پہلے ہے اس طریقے سے مجھے ٹائم نہیں دے پا رہا. تو پیٹس ڈیفینیٹلی ایموشنز ہوتے ہیں پیٹس کے اندر. اگر آپ کے پاس 2 سے 3 پیٹ ہیں، آپ نے کسی وجہ سے ایک پیٹ کو ڈانٹ دیا، دوسرے 2 بھی آرام سے بیٹھ جائیں گے جا کے. انہیں پتہ چل جائے گا کہ یا تو ہمیں ڈانٹ پڑے گی یا کوئی اور مسئلہ چل رہا ہے اب یہاں پہ. تو یہ بالکل ایموشنز ہوتے ہیں پیٹس کے اندر. صحیح. آپ نے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کو نیا پیٹ لے کر آتے ہیں اور تھوڑا سا آپ نے اس کو بڑی ایج میں پرچیز کیا، وہ 2 سے 3 دن آپ کے پاس آ کے کھاتا پیتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا ہوتا. وہ ایموشنز کی وجہ سے پریویس اونر کو مس کر رہا ہوتا ہے. پھر بہت سارے میں نے پیٹس کو دیکھا ہے، وہ اپنے آنر کے ساتھ ان کی ایک بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، ایفیلیشن ہوتی ہے، ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. بالکل ہو جاتے، بیمار ہو جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے میرے اپنے پاس اس ٹائم پہ جرمن شیپرڈز ہیں کافی سارے الحمدللہ. تو وہ یہی ہوتا ہے اگر 1-2 دن نہ ملو تو وہ تیسرے دن ناراضگی کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں. مجھے ویسے بہت پسند ہے جرمن شیپرڈز، بہت زیادہ پسند ہے. ہاں وہ میرے پاس ہے. تو ان کی بہت زیادہ ان کی پھر کیئر بھی کرنی پڑتی ہے اس لحاظ سے. ہاں جی. اچھا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فرسٹریشن جو ہے وہ پیٹس کے اوپر جو ہے نکال دیتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت آئے دن اس طرح کے واقعات جو ہے وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اینیمل ابیوز کے کیسز کافی سارے جو ہیں یہ چلتے آ رہے ہیں کافی عرصہ دراز سے. ایون کہ ہمارے جو اسٹرے ڈاگز اور کیٹس ہیں ان کو باقاعدہ جو ہے مارتے ہیں، آ کے ان کو زہر دے کے مار دیتے ہیں. تو اس چیز کے لیے بھی کافی ساری ورک آؤٹ ہو رہے ہیں. ایک ہمارا پروجیکٹ ہے، میرا اپنا تو نہیں خیر، لاہور سے ان سے بڑے میگا سٹیز کا ہے، ٹریپ نیوٹر اینڈ اسپے کے نام سے. کہ مقصد ہے کہ بہت ساری فورن فنڈنگ پہ پاکستان میں NGOs ورک آؤٹ کر رہی ہیں اس ٹائم پہ. ایون ملتان میں بھی یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس مل کے ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں، اس کے بعد وہ لوگ اپنی کرتے گئے اپنی پیٹ ریسکیو کرتے ہیں، اپنی پاکٹ منی سے ان کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، ان کا کھانا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو ایسی جگہ پہ جا کے ریلیز کر دیتے ہیں جہاں پہ وہ کمفرٹیبلی رہ سکے. یا دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اچھی فیملی کو اڈاپٹ کروا دیتے ہیں جو ولنگلی اس چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہتی ہے. ہاں جی. ایک تو یہ ہے جو ابھی بلکہ کراچی میں 1-2 کیس رپورٹ ہوئے تھے کہ وہ اونر مقصد ہے کہ ہر وقت ڈرنک رہنے کے بنا پہ ساری فرسٹریشن اپنے پیٹ پہ نکالتا تھا کہ مارتا تھا. ایٹ دا اینڈ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. کیا تو اب ان چیزوں کی بنا پہ یہ آرگنائزیشن ان چیزوں پہ ورک آؤٹ کر رہی ہیں. لیٹس سپوز کہ ایون آپ کی کوئی ایسی مارکیٹ ہے جہاں پہ پیٹ سیل آؤٹ ہوتے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے ان کو کیجز میں اس طریقے سے رکھا ہوا ہے کہ نہ کھانے کا خیال ہے نہ ان کے پانی کا خیال ہے. کوئی بیمار ہے یا کوئی بیچارہ مر گیا تو اس کی ڈیڈ باڈی کو نہیں اٹھا رہے، تو وہ اس کو جا کے وہاں سے
پکڑتے ہیں, اس کے بعد ان کو جو پیٹس ہوتے ہیں ان کو ریلوکیٹ کرتے ہیں, ان کو اچھی جگہ پہ جا کے رکھتے ہیں. تو ان چیزوں پہ ورک آؤٹ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ, ود دا پیسج آف ٹائم بہت بہتری آ رہی ہے. صحیح. اچھا سر, جس طرح ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں سوشل میڈیا ہماری لائف پہ کتنا اثر انداز ہو رہا ہے؟ کیا یہ میڈیا آزاد ہے باقی دوسرے میڈیا میں؟ آزادی جو ہے نا وہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے, ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے جس چیز کو آپ آزادی سمجھ رہی ہوں اس سے میں ڈس ایگری کر رہا ہوں, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو سوشل میڈیا نا وہ ہماری زندگی کا پارٹ اینڈ پارسل بن چکا ہے, ٹھیک ہے. میجورٹی جو لوگ ہیں, بلینز آف پیپل, دے آر آن فیس بک, ٹویٹر ہے, یوٹیوب کو استعمال کرنے والے لوگ بلینز میں لوگ موجود ہیں سالانہ. مطلب مین اسٹریم میڈیا کی نسبت لوگ سوشل میڈیا کی کنزمپشن زیادہ کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا, یہ آپ کا پروگرام جو مارننگ شو ہے, ابھی اس کے یہ اپلوڈ ہو جائے گا آن دا یوٹیوب. وہ تمام ناظرین جنہوں نے مس کیا ہے یہاں پر, تو یا جو آپ کے مہمان ہیں وہ یوٹیوب کا لنک شیئر کر سکتے ہیں. تو جو سوشل میڈیا ہے وہ مونیٹائزیشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ یہاں سے آپ اپنا چینل بنانے کے بعد پیسے ارن کر سکتے ہیں, انٹرپرینورشپ کی طرف جا سکتے ہیں. ابھی مین اسٹریم میڈیا ایگزسٹ تو کرے گا, لیکن سوشل میڈیا کا امپیکٹ رہے گا. سوشل میڈیا مطلب کچھ وہ باتیں جو آپ مین اسٹریم پہ نہیں کر سکتے ہیں نا, سوشل میڈیا ہیز پرووائڈیڈ یو گریٹ اپرچونٹی اینڈ گریٹ ونڈو, یو کین سے وٹ ایور یو وانٹ. اب اس میں یہ ہے کہ ہمیں ڈس ایگریمنٹ سے, ہمیں ایک ڈیوینٹ اوپینین سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. لیٹ دا پیپل ٹو اسپیک آن دا ویریس ایشوز نا. اچھا سر, بہت سارے لوگوں نے بولا, مطلب اس دفعہ ہم جب دیکھتے ہیں جو سیاسی صورتحال رہی تو ایک ٹائم تھا کہ بہت ساری چیزیں پہ لوگ نہیں بول پاتے تھے, لیکن اس بار اتنا لوگوں نے کھل کر بولا ہے بہت سارے لوگوں کے بارے میں. تو یہ ایک چینج سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چینج ہے کہ اتنی آزادی سے آپ کسی کے بارے میں کچھ بھی بول سکتے ہیں. اس کو نا میں لنک کروں گا, آج سے تقریباً 2000 سال پہلے نا جو گریک سیولائزیشن تھی, وہاں پر ایتھنز جو ان کا کیپٹل ہے وہاں پر تھا, ایک پلیس تھی ایگورا. ایگورا سٹی سینٹر میں ایک جگہ تھی, وہاں پر ایک چوک پر, وہاں پہ لوگ اسمبلڈ ہوتے تھے یونانی, اور مختلف ایشوز پہ بات کرتے تھے. جیسے لنڈن میں ہائیڈ پارک ہے نا, آپ کبھی جائیں ہائیڈ پارک, سو یو کین سے وٹ ایور یو وانٹ. کوئی نہ انگلینڈ کو آپ کرٹیسائز کریں, کوئی آپ پر قدغن نہیں ہے. پاکستان میں دیکھیں جب آپ کسی کی اوپینین کو ایکسپریس کرتے ہیں نا, تو وہ زیادہ ایمرج ہوتا ہے. آئی تھنک لوگوں کی آوازیں بند کرنا ایشو نہیں ہے, آپ کو کاؤنٹر نیریٹو اور کاؤنٹر آرگومنٹ دینے کی ضرورت ہے. لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری کہ ہم مکالمے میں قوم کو انگیج تو کریں. آپ کتنے لوگوں کو بند کریں گے؟ آپ کتنے چینلز, کتنے ادارے بند کریں گے؟ آپ کی 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, تو اس کا مطلب ہے خرابی کہاں پہ موجود ہے؟ خرابی ریاستی اداروں میں موجود ہے. اور وہ 3000 گھرانے جو پچھلے 70 سال سے اقتدار پہ قابض ہیں, وہ آپ کی سول اور ملٹری بیوروکریسی جو اس ملک پہ رول کر رہی ہے وہ رسپانسیبل ہے, چاہے اس پہ جوڈیشری کا فیکٹر بھی موجود ہے. تو آپ ریاست کے جو 3 پلرز ہیں, جوڈیشری, ایگزیکٹو, لیجسلیچر, ان کو اپنے ڈومین میں, اپنے دائرہ کار میں کام کرنا چاہیے, اور ہمیں ریوزٹ کرنا چاہیے کہ جو اداروں کا رول ہے وہ اداروں کا رول کانسٹیٹیوشنل جتنے بھی ڈومین ہے اس کے اندر موجود ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا ہے, میڈیا پاکستان کو سپریم رکھے. ٹھیک ہے, امریکن میڈیا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ جتنی وہاں پر فریڈم ہے, لیکن جب امریکن انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے نا, تو امریکن میڈیا امریکن انٹرسٹ کو لے کے چلتا ہے. وہ انٹرنل پالیٹکس میں وہ کریٹیکلی اینالائز کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں ہم انفارچونیٹلی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس پر ہم ہائپر کریٹیکل ہیں, اور جو ہمارے ایکسٹرنل ایشوز ہیں وہاں پر تو ہم ریاست کو سپورٹ کرنے کی, ریاست کو اس طریقے سے سپورٹ نہیں کریں جیسے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن سوشل میڈیا ایک نقصان ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے نا لوگ جتنے بھی سوشل میڈیا پر بلاگرز ہیں, وی لاگس بنا رہے ہیں, یا جن کے اپنے چینلز ہیں, ان کو کچھ ڈوز اور ڈونٹس بنانے پڑیں گے. دیکھو, یو آر ناٹ سپوز ٹو گو فار ہیٹ اسپیچ. آپ کسی ریلیجیس, سیکٹیرین یا ایتھنک گروپس کو آپ ان پر بلاسفیمی لگا دیں, ٹھیک ہے نا. آپ کچھ ایسا کام کریں جو توہین مذہب, توہین رسالت, توہین صحابہ یا توہین اہل بیت کے زمرے میں آتا ہو, ٹھیک ہے نا. یا آپ صبحیت اس سے پھیلائے, تو کہیں نہ کہیں چیک لگانا پڑے گا.
اگر آپ چیک نہیں لگائیں گے نا آپ بالکل انبرائڈل بے لگام سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں گے، پھر آپ کی پرائیویسی بھی متاثر ہوگی، لوگ آپ کو بلیک میل بھی کریں گے وہاں سے، اور ایسے درجنوں واقعات ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں نے سوسائڈ کیا ہے، لوگوں نے سوسائڈ کی ہے، اور لوگوں کو آپ فائنینشلی بھی ٹریپ کر رہے ہیں، لوگوں کی آئی ڈیز بھی ہیک کر رہے ہیں، اور فیملیز کی آئیڈینٹی، فیملیز کی آنر، انڈیویجول پرائیویسی پہ بڑا کوشچن مارک ہے. ایون ویسٹ میں تو آپ کسی کا امیج کہیں نہ کہیں آپ انسیکیور ہیں ان چیزوں کو لے کر. ڈیفینیٹلی انسیکیورٹی بڑی ہے نا. ایک زمانہ تھا لوگوں کے کانٹیکٹ لوگوں کو نہیں ملتے تھے. ناؤ اٹس ایزیئر آن سوشل میڈیا. آپ کسی کے اکاؤنٹ کو ہیک کریں، آپ اس کی پرسنل انفارمیشن لے سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. سر بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو میں آئے اور بات چیت کرنے کا بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو منڈے کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.